بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج 21ویں شب ہے، بہت ہی اہم اور فضیلت کی راتیں ہیں اور بہت اچھی صورتیں آج نماز تراویح میں پڑھی گئی ہیں، جس میں بڑی عبرت اور سبق آموز واقعات ہیں، اور کل کا وہ عنوان جو رہ گیا ہے انشاءاللہ اس کو بھی پورا کروں گا، ساتھ ساتھ فلسطین، بیت المقدس، مکۃ المکرمہ کی تاریخی حیثیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں جگہوں سے جو لگاؤ اور قلبی تعلق، اور فلسطین اس وقت کن کے ہاتھ میں ہے، کب مسلمانوں کے ہاتھ میں آزاد ہوگا، یہ ساری باتیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک پرچہ کا بھی وضاحت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بزرگوں اور دوستو، آج 26واں جز پڑھا گیا ہے، جس میں 3 پاؤ یعنی 3 حصے، ایک پونا پاؤ پڑھا گیا ہے اور 1 پاؤ ابھی باقی ہے، جس میں سے مشہور و معروف صورتیں پڑھی گئی ہیں، اور آج سے تقریباً اب اسی طرح سے تراویح ہوگی، یعنی 15 منٹ کی پہلے چھٹی ملے گی، لیکن بیان میں تو لگ رہا ہے ویسا ہی ہوگا، اس میں چھٹی نہیں ہوگی۔ آپ قاری صاحب ہمارے رعایت تو اب کرنا شروع کر دیے، جاتے جاتے لوگوں کو رعایت دینے لگے۔ تو الحمدللہ اس میں بہت مشہور و معروف سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات، یہ 4 صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ پہلی صورت، اس کے معنی ہیں، اور یہ خاص ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کے حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا، تاکہ آپ ان لوگوں کو سنائیے جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے ساری طاقت اور توانائی دنیا کے لیے لگاتے ہیں اور دنیا کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں کے سنائیے کہ اس سے پہلے بہت بڑی بڑی جماعتیں اور قوم آئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دنیا دیا تھا۔ احقاب کے معنی ہیں باغات، دونوں طرف سے ہو اور بیچ میں آدمی اپنا گھر مکان بنایا ہو، اور بہت ہی خوبصورت منظر اس کے سامنے ہو، اور دل خوب اس میں لگتا ہو، اور بہت ہی مزے کی زندگی، تازی ہوائیں اور خوبصورت منظر اور پھل فروٹ ہر چیز ان کے لیے ہو۔ ایسی قومیں آ کر اس دنیا سے چلی گئی، اور بہت خوش نصیبی کے ساتھ نہیں گئی، بلکہ وہ جب نافرمانی کرنے لگی وہ قوم، تو اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا ہے۔ لہٰذا اے لوگو، اگر تم دنیا کی کسی زندگی میں اتنا خوش ہو اور اللہ تم سے ناراض ہے، تو پھر تمہارا بھی انجام ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورۃ پاک میں انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک نصیحت فرمایا کہ دیکھو، خبردار تکبر نہیں کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے بہت ہی عاجزی انکساری، اپنی زبان بھی نہیں کھولنا، بڑھ چڑھ کر کے باتیں نہیں کرنا، اور اپنی حیثیت کو برابر سمجھنا۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ ایک دن قیامت آنے والی ہو، مقرر ہے، اس وقت یہ سب باغات، سب یہ رنگ برنگ کی چیزیں سب ختم ہو جائے گی، اور کچھ بھی تمہارے سامنے باقی نہیں رہے گی۔ دوسری صورت سورہ محمد، یہ خاص صورت ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اسم گرامی سے یہ صورت منسوب ہے۔
اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور کئی صورتیں ہیں، لیکن جو نبی کے دو خاص نام ہیں، ایک محمد، دوسرا احمد، یہ دو نام ہیں۔ اس کے علاوہ صفاتی نامیں ہیں طٰہٰ، یاسین، یہ سب کے نام سے بھی صورتیں گزری ہیں۔ ایک صورت کا نام ہے سورہ طٰہٰ، ایک صورت کا نام ہے یاسین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں سے یہ بھی نام ہے طٰہٰ اور یاسین بھی، لیکن دو نام آپ کے اصلی ہیں، ایک ہے محمد اور ایک ہے احمد۔ زمین پر اللہ رب العالمین نے آپ کا نام محمد رکھا اور عرش پر آپ کا نام احمد رکھا۔ وہاں احمد کے نام سے فرشتے آپ کو جانتے تھے، پکارتے تھے۔ ابھی محمد نہیں رکھا اور محمد کے ذریعے سے کوئی نہیں پکارتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمے کے ساتھ لفظ محمد کو اللہ نے جوڑا تھا۔ اسی لیے جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور نام کے سلسلے میں جب تجویز سامنے آئی ہے، تو جب ان کے نبی کے دادا جب آ کر کے پوچھنے لگے ہیں، آمنہ بچہ بڑا خوبصورت، بڑا پیارا ہے، نام تم نے کچھ سوچا یا نہیں، یا مجھ کو رکھنا ہے؟ تو حضرت آمنہ کہنے لگی میں بہت غور کر رہی ہوں اور دل میں ہزاروں نامے میرے دل و دماغ میں آ رہے ہیں، لیکن ایک نام بہت آگے اور سب سے زیادہ یہی نام قلب پر، دل پر، ذہن میں آ رہا ہے، وہ نام ہے محمد۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا فوراً کہنے لگے یہ نام تو اب تک کی دنیا میں کسی کا رکھا ہی نہیں گیا ہے، بہت پیارا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب و نسب کی حفاظت فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمایا اور قیامت تک آپ کی ذات اقدس کو بہت بابرکت بنایا، اسی طرح سے کسی بھی نبی کا آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کا محمد نہیں رکھنے دیا، اور اس روئے زمین پر کسی انسان نے بھی محمد کا نام نہیں رکھا، یہاں تک کہ کفار و مشرکین میں سے بھی کسی نے بھی محمد نہیں رکھا۔ اللہ نے کسی کے ذہن میں اس بات کو ڈالا ہی نہیں، اور کسی کو یہ یاد بھی نہیں آیا کہ یہ نام بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا حضرت آمنہ جب کہنے لگی کہ میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے، تو دادا بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میں بھی اس نام کو پسند کرتا ہوں، اس نام کو پسند کرتا ہوں۔ اور ایک باندی تھی جو فوراً سن کر کے ابو لہب کے پاس گئی۔ کس کے پاس؟ ابو لہب کے پاس گئی۔ وہ بیت اللہ شریف کے پاس حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، جا کر کے سنائی، بتاؤں ایک تمہارے خاندان اور گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے، آمنہ کو بیٹا پیدا ہوا۔ ابو لہب بھی بہت خوش ہوا اس وقت اور بہت مسرور ہوا، اور اس خوشی اور پیغام کو سن کر کے فوراً کہا اتنی اچھی بات تم نے مجھ کو سنائی اور یہ نام بھی محمد، لہٰذا چلو میں تم کو اس خوشی میں خوشخبری دینے میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ باندی کو تو آزاد کر دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا ہمارے خاندان میں سے، اور اس کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ کہا کہ بس صرف ایک پیر کا دن مجھ سے عذاب اللہ ہٹا لیتا ہے، باقی ہر دن میں عذاب ہی میں مبتلا رہتا ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ پیر کے دن رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تھی اور آپ کے نام سن کر کے ہم نے ایک باندی کو آزاد کیا تھا اور میں خوش ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا اس لمحات کو میں تیرے لیے یادگار بنا دیتا ہوں اور میں تجھے جہنم میں وہ عذاب نہیں دوں گا، ہلکا کر دیتے ہیں۔ عذاب میں رہتا ہے لیکن عذاب کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک ہے زمین پر یعنی فرش پر رکھا گیا اور ایک نام ہے عرش پر رکھا گیا، احمد اور محمد۔ قرآن کریم میں یہی دو نام زیادہ نام دو مرتبہ محمد کے لفظ تقریباً 4 جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ احمد کا بھی نام ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، جو خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ میں مراد لیا گیا ہے۔
لہذا قرآن کی روشنی میں محمد اور احمد یہ بہت پیارا نام ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو ہماری امت میں سے اگر نام رکھنا چاہے میرے نزدیک وہ پسندیدہ نام ہے جس کے شروع میں لفظ عبد ہو یا جس کے شروع میں محمد ہو یا جس کے آخر میں احمد ہو. محمد احمد، محمد شروع میں لگایا، احمد آخری میں لگایا، یا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفور، عبد الشکور، اس طرح کے یہ نام اللہ کے 99 ناموں میں اگر لفظ عبد لگا کر کے رکھا رسول اللہ کو یہ بہت پسند، یہ اسلامی نام. اور احمد اور محمد دونوں لگایا، بیچ میں کچھ بھی لگا دیا، لہذا یہ نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند. اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرمائے گا میں ان لوگوں کو اب کیسے عذاب دوں جس کے نام بھی اگر محمد ہے تو اے محمد ان لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤ. اب نہیں گوارا نہیں ہے کہ اب میں ان کو عذاب دوں. محمود غزنوی ایک بہت بڑے بادشاہ اور انصاف پر اور بہت ہی متقی پرہیزگار گزرے ہیں. ان کا ایک وزیر ایاز نام کر کے تھا، ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام محمد تھا. بڑا پیار سے محمود غزنوی بلاتے تھے ان کو. لہذا ایک دن کھیل رہا تھا تو بجائے نام لے کر کے اے میرے وزیر ایاز کا بیٹا ادھر آؤ یہ کہہ کر کے بلائے. وہ متوجہ ہوا، کہا بیٹا ادھر آؤ. تو ایاز کو ذرا تکلیف ہوئی، روزانہ میرے بیٹے کو بیٹے کے نام سے پکارا کرتے تھے، آج کیا ہوا کہ میرے نام کے ساتھ پکارا، کیا پتہ نہیں میرے بیٹے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. ایاز فوراً حاضر ہوا اور درخواست کی کہ کچھ بات کرنی مجھ کو آپ سے اور ایک سوال پوچھنا ہے، بتائیے. آپ جب پوچھتے ہیں تو جواب دیتے ہیں بالکل صحیح، میں نے تمہارے بیٹے کو تمہارے نام کے ساتھ آج اس لیے پکارا کہ جس وقت میں اس کو بلانا چاہ رہا تھا اور مجھ کو سخت تقاضا تھا اور اس کا نام محمد ہے، لیکن اس وقت میں اتفاق سے بغیر وضو کا تھا، میں پسند نہیں کیا رسول اللہ کا نام لوں اور بغیر وضو لوں. ایسے لوگ محبت کرنے والے اس دنیا میں پیدا ہوئے اور ایک مثال اور ایک نمونہ قائم کر کے گئے میرے بھائیو بزرگوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو نام محمد احمد، جو آدمی اپنے نام کے شروع میں محمد لگایا یا جو آدمی اپنے نام کے شروع میں احمد لگایا، یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند. اور لڑکیوں کے ناموں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے فرمایا وہ نام جو نبی کے دور میں عورتوں کے نام رکھے گئے ہیں، صحابہ کی بیٹیاں، صحابہ کی بیویاں، ان کے گھرانے کی عورتوں کے جو نام رکھے گئے ہیں وہ سب اسلامی نام ہے. وہ کیا ہے؟ سب اسلامی نام ہے. ان ناموں میں اپنے بیٹیوں کے، اپنے گھر کی عورتوں کا نام رکھنا یہ اسلامی نام کہلاتا ہے. لیکن اب زمانہ بالکل عجیب و غریب ماڈرن زمانہ آ گیا. ایک عورت فون کرتی ہے، حضرت لڑکی پیدا ہوئی ہے ہمارے گھر میں، ذرا بہت اچھا نام رکھ دیجیے، آپ نام رکھ دیجیے، لیکن حضرت ذرا دیکھیے گا ذرا نیا نام ہو، نیا نام ہو اور بہت اچھا ہو. میں نے کہا کہ نام فاطمہ رکھ لو، عائشہ رکھ لو، رضا فاطمہ رکھ لو، تسکین فاطمہ رکھ لو، تمثیل فاطمہ رکھ لو، ام ہانی رکھ لو، ام حبیبہ رکھ لو. نہیں حضرت تو ذرا اور کچھ نئے نام رکھ دیجیے. اب کیوں بھائی یہ نام اچھے نہیں کیا؟ نہیں حضرت اس نام میں یہ عورتیں جو گزری ہے یہ ساری عورتیں دنیا میں بڑی تکلیف اٹھائی اور ناموں کا اثر ہوتا ہے آدمی پر، تو اگر ہم بھی نام رکھ دیں گے ایسا تو کہیں میری بچی بھی تکلیف نہ اٹھائے. یہ خیالات ہیں. ماڈرن نام رکھیے، ہیں کتے بلی کے نام رکھ دیجیے، سانپ بچھو کے نام رکھ دیجیے، شیر کا نام رکھ دیجیے، شیرنی کا نام رکھ دیجیے، ناچنے والی کا نام رکھ دیجیے. یہ ایک ماڈرن طبقہ اور ان کے ذہن میں ایسا آ گیا، وہ نام کا اثر ہے. نام کا اثر سے غربت آئے گی، نام کے اثر سے افلاس اور کمزوری دنیا میں آئے گی، لہٰذا ایسا نام نہ رکھو. لیکن میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عمل پسند نہیں ہے، اس لیے نام ہمیشہ اچھا رکھیے، اچھے ناموں سے لوگوں کو پکاریے اور یاد کیجیے. خیر، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ سورہ محمد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے منسوب یہ صورت ہے.
اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے یاد فرمایا اور کچھ احکامات بتلائے، اور یہ خاص موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ جب بدر کی قیدی اور دوسرے موقع کے قیدی سب ایک مرتبہ مدینے میں پکڑے گئے اور سب جب جمع تھے، اس وقت میں ایک رائے اور مشورہ سامنے آئی کہ آخر ان قیدیوں کو کیا کیا جائے۔ تو بہت ساری باتیں سامنے آئی، ان باتوں میں سے حضرت عمر سے جب رائے لی گئی تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں تو میری یہ رائے ہے، ہر آدمی جس کے خاندان کا جو قیدی ہے اور وہ مسلمان ہے تو ان قیدیوں کو ان کے حوالے کر دیجئے، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دیں۔ حضرت عمر کی بڑی سخت رائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، کیا ہے؟ رحمت للعالمین، بہت شفقت مہربانی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے بول دیے تھے یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ کچھ لے دے کر کے ان کو چھوڑ دیجئے۔ نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رائے پر آپ کا زیادہ توجہ ہوئی، دوسرے صحابہ بھی اسی طرح سے الگ الگ رائے، لیکن حضرت عمر بار بار یہی کہتے ہیں میری رائے تو یہی ہے کہ آپ ہمارے خاندان والوں کو میرے حوالے کیجئے، ہم ان کو قتل کریں گے۔ بہت شرارت، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود مکہ میں چاند کو دو ٹکڑا ہوتے ہوئے یہ لوگ دیکھیں اور سب کچھ دیکھیں، آپ کو اتنا سب کچھ یہ لوگ ستائیں اور بہت دلیری کے ساتھ ابھی بھی یہ لڑنے کے لیے آ گئے، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر میرا باپ بھی اگر قیدی بن کر کے آیا ہے یا رسول اللہ میرے حوالے کیجئے، اس کو میں قتل کروں گا۔ بڑی عجیب و غریب رائے، بڑی سخت رائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی نرم، لیکن نرمی کے ساتھ ساتھ وہ نبی سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت ہی محبت کرتے تھے، اسی لیے آپ اپنی رائے جلدی سے کوئی اس طرح کا نہیں دینا چاہتے تھے جس سے میرے آقا کو کوئی تکلیف ہو۔ لیکن کفر سے ان کو بھی نفرت تھی، کفر سے ان کو بھی نفرت تھی، کفر اور کافروں سے ان کو بھی نالا اور وہ بھی بیزار تھے۔ لہذا اپنے بیٹے سے جب بدر کی لڑائی میں بیٹا کافروں کی طرف سے ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جب بدر کی لڑائی کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جب باپ بیٹے بالکل ساتھ مدینہ میں رہنے لگے تو ایک دن کھانے پر بیٹھے تو کدو کا سالن تھا۔ کون سا؟ کدو کا سالن، اس میں گوشت بھی پڑا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر چمچے سے ہاتھ لگا لگا کر کے اس میں ٹکڑے تلاش کر رہے تھے کہ کدو کدھر ہے۔ تو بیٹا نے پوچھا ابا کیا اتنی بڑی جستجو سے آپ یہ تلاش کر رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا اس لیے تلاش کر رہا ہوں، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کی پسندیدہ سبزی ہے، بہت پسندیدہ یہ ہے، آپ بہت پسند سے لذت کے ساتھ آپ کھایا کرتے تھے، اس لیے میں چاہتا ہوں ایسی چیز کو میں ڈھونڈ کر کے کھاؤں۔ تو کھاتے کھاتے بیٹا نے کہا کہ ابا یاد ہے ایک بات یاد دلاؤں؟ کہا کہ یاد دلاؤ۔ کہا کہ بدر کی لڑائی میں میری تلوار کے نیچے 2-3 مرتبہ آپ آ گئے تھے، لیکن سمجھا کہ میرا ابا اسی لیے آپ کو چھوڑ دیا ورنہ تلوار چل گئی رہتی تو آپ کا کام ہو گیا رہتا۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے، اور وہ بھی ایمان لانے کے بعد کہہ رہا ہے میں نے باپ کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیا ورنہ میری تلوار کے نیچے آپ آ چکے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا رہتا تو اسی وقت تجھے میں قتل کر دیا رہتا، اس لیے اس وقت تو میرے آقا کی دشمن، دین اسلام کا دشمن تھا، تو نے رعایت کیوں کیا؟ ہم تو تم کو رعایت نہیں کرتے۔ یہ ہے محبت، یعنی ایمان اور اسلام اور محمد الرسول اللہ کی محبت میں خاندان کوئی چیز نہیں، رشتہ داری کوئی چیز نہیں، باپ بیٹے اپنی جگہ لیکن محمد الرسول اللہ کی محبت اپنی جگہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہنے لگے یا رسول اللہ ان قیدیوں کے حوالے کیجئے، لیکن نبی نے اس رائے پر عمل فرمایا جو رائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ نے دیا کہ کچھ فدیہ لیجئے اور لے کر کے سب کو توبہ استغفار کرا کر کے بھیج دیجئے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں ایمان لائیں، جو نہیں لانا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے یہاں چلے جائیں۔ نبی کا یہ فیصلہ ہوا، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اتری اور اتری اللہ نے فرمایا کیا آپ دنیا کے مال سے سودا بازی شروع کر دی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے تیور بدلا کہ آپ دنیا یہ لڑنے کے لیے آئے تھے،
ان کو میں نے شکست دے دی، ان کے حوصلے میں نے پست کر دیے، تب یہ قیدی بنے ہیں، ورنہ اگر ذرا سا یہ موقع اور چانس لے لیتے تو پھر ایک ایک ایمان والے کو یہ ختم کر دیتے۔ آپ کیوں سودے سے کام کر رہے ہیں؟ لے دے کر کے یہ معاملہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تیور اللہ کا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس وقت اللہ کا عذاب آتا تو صرف عمر کے سوا محمد بھی نہیں بچ سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو پھر اللہ نے اس کی دوسری شکلیں پیدا فرما دی۔ فیصلہ یہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے دلوں میں، ان قیدیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ بہت سارے قیدی جو ہی رہا ہوئے اور اپنے اپنے گھر قبیلے خاندان میں پہنچے تو حضرت محمد الرسول اللہ کی صفت، آپ کے اخلاق کریمہ اور صحابہ کی آپس کی محبت اور تعلق، اسلام کی ہمدردی کو جب بیان کیے، بہت سارے لوگ پھر اسلام کو قبول کر لیے۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا اور پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ آخر ایک اور سورہ فتح، ہر سورت کی تھوڑی تھوڑی جھلک بتا رہا ہوں۔ سورہ فتح یہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا چکے، سن 6 ہجری کا یہ موقع ہے۔ 6 سال کا عرصہ گزرا، آہستہ آہستہ اسلام والے بڑھتے چلے گئے، صحابہ کی ایک جماعت تقریباً 1400 صحابہ بالکل تیار ہو گئے اور بہت مضبوط قسم کے لوگ ہیں، لہذا آپ 1400 صحابہ کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض فرماتے ہیں 3000 کی تعداد، خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے نکلے تھے اور آپ حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے اور وہاں سے ایک دوسرے سے خبر اور تبادلے خیال ہوا اور ادھر سے مکہ والوں کی ایک بات آئی سامنے، کیا کیا جائے؟ ایسے موقع پر محمد الرسول اللہ کو روکا جائے، مکہ داخل نہیں ہونے دیا جائے، لہذا یہاں آ کر کے بہت ہی سختی کے ساتھ وہ لوگ عمل کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ہی نرم اور بہت ہی دب کر کے آپ نے صلح فرمایا تھا۔ سارے صحابہ احرام کی حالت میں تھے اور سارے صحابہ بالکل جوش اور جذبے میں تھے، کیوں یہ لوگ روکتے ہیں؟ ہم جائیں گے، اسلام حق پر ہے، مریں گے، مٹیں گے، کٹیں گے، سب کچھ ہو جانے دیجئے، لیکن دب کر کے صلح نہیں کریں گے یا رسول اللہ، بلکہ آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن نبی نے اس وقت میں بہت دب کر کے صلح فرمایا تھا۔ اس کا تذکرہ اس میں، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آپ نے، اور اس پہاڑی کے خطے میں آپ نے صلح حدیبیہ جو آج بھی مقام ہے اور اس کی ایک نشان باقی ہے، اور وہ بیت رضوان جس درخت کے نیچے پھر آپ نے بیعت لیا تھا، جو زمانے تک بہت دنوں تک اس درخت کے نیچے لوگ بیٹھا کرتے تھے اور یہ ایک علامت تھی کہ یہاں نبی بیٹھا کرتے ہیں، یہ بہت مبارک درخت ہے۔ بعد میں حضرت عمر اپنی دور میں اس کو کاٹ کر کے ختم کر دیے کہ اگر یہ درخت بعد تک باقی رہا تو لوگ اس کے ساتھ بت پرستی کا عمل کرنے لگیں گے۔ تو صلح حدیبیہ میں ایک بہت ہی کشمکش کی حالت ہوئی، صحابہ احرام کی حالت میں، اور احرام کی ایسی کیفیت میں اللہ اکبر جوش اور جذبے کے ساتھ ہیں، دل میں ایک ارادہ ہے آج مکہ جاؤں گا، دل میں ارادہ ہے بیت اللہ کو دیکھوں گا، طواف کروں گا، بیت اللہ میں جا کر کے نمازیں پڑھوں گا، حجر اسود کا بوسہ لوں گا، زمزم پیوں گا۔ یہ ساری کیفیتیں صحابہ میں ایک جوش پیدا کر رہا ہے، لیکن نبی بہت دب کر کے، اور وہ بھی صلح کیسے؟ کیا کہتے ہیں کافر؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس سال رک جائیے، ہم آگے سال آپ کو اجازت دیں گے تب آپ آئیے گا۔ اللہ اکبر، جس کے خاطر اللہ نے زمین پر بیت اللہ کو عرش سے اتارا، آج اس محمد الرسول اللہ کو روکا جا رہا ہے۔ نبی کہتے ہیں ہاں کہو کب معاہدہ ہوا؟ اس سال نہیں، اگلے سال، وہ بھی ہم سے اجازت لے کر کے آپ آئیے گا، اور یہ بھی ایک شرط ہے کہ اس درمیان میں اگر ہمارا کوئی آدمی مدینہ پہنچ جائے اور اسلام کو قبول کر لے تو آپ کو فوراً واپس کر دینا پڑے گا، میرے حوالے کر دینا پڑے گا، اور آپ کا آدمی اگر ہمارے یہاں آ گیا اسلام لے کر کے یا کسی بھی نوعیت سے تو ہم لوگ واپس نہیں کریں گے۔ یہ ہے صلح، کتنے سخت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس وقت میں بھی اسلام اور غیر اسلام میں ایک بہت بڑا تناؤ تھا، ایک بہت بڑی جنگ تھی،
اور ایک بہت بڑا اس کے اندر میں اللہ رب العالمین نے ایک جاذبیت بھی رکھ دیا تھا، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کو بھی اللہ نے رکھا تھا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت دیکھتے ہوئے آپ نے صلح کے لیے تیار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں اگلے سال تمہاری اجازت سے آئیں گے، ٹھیک ہے، اگر میرا کوئی آدمی ایمان لائے اور مکہ چلا گیا تم رکھ لینا، تمہارا آدمی اگر کوئی آ گیا یہاں پر تو پھر کیا کرنا، تم واپس بلا لینا۔ ان میں سے ایک صحابی جب ایمان لائے تھے اور مکہ والوں کو خبر ہوئی اور اپنے قاصد کو بھیجیں بلا کر کے لاؤ، وہ صحابی کو جب لوگ لے کر کے جا رہے تھے اللہ کے حبیب سے بار بار کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ہم کو بھیج رہے ہیں پھر اسی جگہ پر وہ لوگ میرے ساتھ برا سلوک کریں گے، وہ ہم کو ماریں گے، پیٹیں گے، سب کچھ کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے واسطے تو صبر کر لینا، محمد خلاف وعدہ نہیں کرے گا، معاہدہ ہو چکا ہے، اب ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کریں گے، جاؤ تم صبر کرو، آئے گا ایک موقع، آئے گا خوشی کا دن آئے گا، آپ جاؤ صبر کرو۔ لیکن اس حال میں بھی وہ صحابی محمد الرسول اللہ سے بیزار نہیں ہوئے۔ جیسے ہمارا آپ نے کسی کے لیے کچھ کر دیا اور وقت پر ساتھ نہیں دیا، جاؤ یار تیری دوستی تیرے پاس رہے، تمہارے خاطر ہم نے اتنا سب کچھ کیا تم ہی نہیں ساتھ دے رہے ہو، لہذا دوستی ختم ہو جاتی، محبتیں دل سے نکل جاتی۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی رشتہ نہیں توڑتے ہیں، صبر کرتے، کس حال میں رکھیں گے رکھنے دیجئے، اور اسی حال میں وہ رہیں۔ بعض فرماتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بھی اسی حال میں وہ گرفتار ہوئے تھے اور دوسرے ایسے کئی صحابی اسی حال میں چلے گئے تھے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں بہت سخت یہ صلح تھا، نبی نے صلح نامے پر اپنا نام درج فرمایا اور اس میں لکھا تھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے۔ جب یہ چیزیں پیش ہوئی، کاغذ پیش ہوا، تحریر سامنے آئی تو کفار و مشرکین کے لوگ کہنے لگے اسی میں تو اختلاف ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہٹا دو، بلکہ اس کی جگہ پر میں محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی لکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی اس کو مٹا دو، تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ لکھنے کے بعد علی کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کو مٹا دے، میں تو نہیں کر سکتا یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اچھا تم بتاؤ کہاں سے کہاں تک محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے تاکہ میں رسول اللہ کو مٹا دوں، وہاں سے قلم چلا دوں وہاں پر اور اس کو ختم کر دوں، اس کی جگہ پر تو لکھ دو بن عبداللہ لکھ دو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا لکھنا تو عام لوگوں کی بات ہے، آپ کو اللہ وحبی علوم دیا تھا، کسبی علوم نہیں دیا تھا۔ علم کی دو حیثیت ہے، ایک علم وحبی یعنی اللہ اپنے طور پر اس کو سارے علوم عطا فرما دے، اور ایک ہے محنت کر کے عالم بننا، محنت کر کے ڈاکٹر بننا، محنت کر کے انجینئر بننا، محنت کر کے حافظ قرآن بننا، محنت کر کے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ہے ایک کوشش اور جد و جہد سے، اور ایک ہے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ آنن فانن علوم سب کچھ دے دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم وحبی کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ کو اللہ نے سارے علوم عطا فرمائے تھے، کسبی علوم نہیں دیے تھے۔ ایک بزرگ تھے عبد القادر شاہ نام کر کے، بڑے عجیب و غریب تھے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو بستی والے کہنے لگے حضرت حافظ قرآن کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا کوئی بھی نہیں ہے، تراویح نماز نہیں ہوگی؟ کہا کہ کیسے، جب حافظ قرآن نہیں تو ختم قرآن کیسے ہوگا؟ کہا کہ اچھا، بڑے اللہ والے صاحب کشف بزرگ، بہت اونچے درجے کے، نماز پڑھاتے تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، دلی میں رہتے تھے، ٹھیک ہے چلو آج فجر کی نماز کے بعد ہم انتظام کریں گے۔ پھر انہوں نے ایک پر نظر ڈالی، کہا کہ تم کو پڑھانا ہے نماز تراویح آج سے؟ کہا کہ حضرت میں تو حافظ نہیں ہوں۔ میں حافظ نہیں ہوں کیسے؟ کہا کہ ٹھیک ہے آج فجر نماز میرے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھو۔ فجر کی نماز پہلی صف میں داہنی طرف بیٹھ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھیں، سلام پھیرتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، سلام کے بعد اپنے آپ قدرتی طور پر میں ادھر سلام پھیریں تو ادھر کے سب حافظ قرآن ہو گئے، ادھر سلام پھیریں ادھر کے سب حافظ قرآن ہو گئے۔
اب پہلے ایک کی تلاش تھی، پورے صف میں حافظ قرآن ہو گئے. اللہ اکبر. یہ کیا ہوا؟ یہ علم وہبی ہے. کسی بزرگ کی دعا سے، کسی اللہ والے کی دعا سے اللہ کسی کو علوم کا خزانہ عطا فرما سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب تو بزرگوں کے سلسلے میں، اللہ کے ولیوں کے سلسلے میں کیا کیا سوچنے لگے لوگ اور کیا کیا باتیں کرنے لگے لوگ. کہتے ہیں کیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھیں گے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور صحابہ ایک ہی رات میں کیسے پورا قرآن 2 رکعت میں پڑھ دیں گے؟ یہ نئی سمجھ کی بات آتی ہے. دیکھا آج کے لوگ ایسی باتیں کہنے لگے، ایسے نوجوان اس طرح باتیں کرنے لگے. ارے بھائی تجھ کو پتا نہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں؟ خبر نہیں ہے؟ تم اپنی زندگی سے ان کی زندگی کو تول رہے ہو، اپنی زندگی اپنے دین اور رات کے مشغلے سے ان کے مشغلے کو ناپتے اس پیمانے پر اور فٹ کر کے دیکھتے ہو. ہماری وضو تو دن میں 70 مرتبہ ٹوٹتی ہے، تو ان کی وضو کیوں نہیں ٹوٹتی؟ لیکن ایسا نہیں تھا. اگر غور کرو گے، دیانت و امانت سے سنو گے، سمجھو گے، اگر وہاں تک کہ نیت کو صحیح لے کر کے چل کر کے اگر دیکھنا چاہو گے تو یہ بہت آسان سی بات ہے. اور یہ بات ہے میرے بھائی کے بزرگوں، کانوں میں گھسا لو، داخل کرو، دل میں اتارو، اور سننے کے بعد اب خبردار آئندہ یہ نہیں کہنا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کیسے عشاء کی نماز پڑھ کر کے فجر کی نماز پڑھنے 40 سال تک کے کیسے پڑھتے تھے بتاؤں؟ حدیث فقہ پڑھاتے تھے. ہمارے اور آپ کی طرح ایسے رات میں گھومتے پھرتے نہیں تھے. حدیث فقہ پڑھاتے تھے. مغرب بعد درس شروع ہوتا تھا، مغرب کی نماز کے بعد درس شروع ہوتا تھا. آپ پڑھاتے تھے، ہزاروں شاگرد آپ کے ساتھ آتے تھے اور آ کر کے آپ کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے، فقہ حاصل کرتے تھے، ہزاروں کا مجمع. یہ سلسلہ چلتا چلتا کہاں تہائی رات تک پہنچتا تھا. کہاں تک ہے؟ عشاء کا وقت آخر کہاں تک کے ہے؟ تہائی رات تک کی. اگر جماعت ہے، پروگرام ہو رہا ہے، کبھی دیکھتے ہیں نا مسجد میں 8:30 میں جماعت ہوتی ہے، لیکن ایک جلسہ ہو رہا ہے مسجد میں، ایک پروگرام ہو رہا ہے، کیا کرتے ہیں؟ 10 بجے جماعت ہو رہی ہے. کیا ہوا؟ وقت ہے ابھی. لہذا عشاء کا صحیح وقت جو مغرب کی نماز کے بعد کچھ دیر کے بعد شروع ہوتا ہے وہ وقت، اور تہجد سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے. کہاں تک ہے؟ پہلے وقت رکھتا ہے. عشاء کے شروع سے لیل تک کی اس کا وقت ہے. لہذا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر مغرب کے بعد بیٹھتے تھے سبق پڑھانے کے لیے، حدیث پڑھانے کے لیے، فقہ پڑھانے کے لیے، یہ سارے مسئلے چلتے چلتے آپ طلبہ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ آخری وقت میں آپ وضو فرماتے ہیں اور پھر عشاء کی نماز آخری حصے میں پڑھتے ہیں، جس کو یوں کہہ لیجئے کہ 3 بجے رات پڑھتے ہیں. اور پھر 3 بجے جو آدمی وضو کرے گا اور 3 بجے جو آدمی تازہ وضو کر کے پھر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اگر پڑھے گا تو بتلائیے فجر تک رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر نہیں بھی پڑھاتے تھے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کے مطالعے میں، دین کے مسئلے میں لگے رہتے تھے رات بھر، اور آخری وقت میں وضو کر کے عشاء کی نماز ثلث لیل میں پڑھتے تھے، اور پڑھ کر کے پھر کیا کرتے تھے؟ اسی وضو سے پھر بعد میں تہجد، اسی وضو سے فجر کی نماز. تو کیا بعید بات ہے، کیا مشکل کام ہے. ہمارے اور آپ اپنے پیمانے پر لوگ آج کے لوگ ناپتے ہیں. وہ امام ابو حنیفہ اسے کیسے کر سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی کیوں وہاں تک جا رہے ہو؟ ان کا عمل چھوڑ دو. اگر وہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھے جواب وہ دے لیں گے. تم اپنا ٹھکانہ کرو، اپنی تم فکر کرو. تمہاری وضو صحیح ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ تم وضو کے مسئلے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ غسل کے مسئلے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ اس کی فکر کرو. ان کی فکر وضو سے ہوئی نماز یا نہیں ہوئی. وہاں تک کیوں جاتے ہو؟ نہیں جانا. وہاں تک تمہارا ہمارا معیار نہیں ہے پہنچنے کا. حضرت عثمان غنی اور صحابہ کیسے پڑھ لیتے تھے رات میں قرآن کریم. وہ صاحبے وہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھے تھے. اللہ ان کے وقت میں برکتیں عطا فرمایا تھا. وہ عربی نسل، عربی زبان رکھتے تھے. ہمارے اور آپ کی طرح وہ قرآن اٹک کر کے پڑھنے والے نہیں تھے. وہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی سلاست کے ساتھ پڑھتے تھے. رات ان کی برکتوں کے ساتھ چلتی تھی ان کے ساتھ میں. لہذا اگر وہ پڑھ لیے تو ان کا عمل ہے. وہاں تک تم کیوں سوچتے ہو پوری زندگی میں تجھے ایک سورت پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے؟ افسوس ہے.
میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے اللہ والوں کے لیے زبان کو بہت کنٹرول رکھو، بہت سوچ سمجھ کر کے رکھو۔ اللہ کے ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ کرو گے تو پتہ ہے بہت خطرے میں پڑو گے۔ ایک صاحب اللہ والا جا رہا تھا، بارش ہو گئی، دو میاں بیوی جا رہے تھے نئے کپڑے پہن کر کے، شوہر اپنی بیوی کو ٹہلانے کے لیے لے جا رہا تھا، بیوی خوشی سے جا رہی تھی، بات چیت کرتے کرتے بارش ہو گئی تھی، راستے میں چیکڑ کیچڑ سب اٹھے ہوئے تھے، اور یہ اللہ والا مست اپنا جا رہا تھا، ذرا سا اس کی جوتی سے یا چپل سے کیا ہوئے، چھینٹے اس کی بیوی کے کپڑے پر پڑا۔ یہ بہت غصہ ہوا، چلنا تم کو نہیں آتا، سلیقہ نہیں ہے، تجھے راستے میں کیسے چلنا ہے وہ پتہ نہیں ہے، دیکھو میری بیوی کا کپڑا تم نے خراب کر دیا۔ بہت لان تان کیا اور ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ بیچارے اللہ والے صبر کر لیا، چل دیا آگے۔ آگے پہنچے، تھوڑی دیر بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ایک دودھ بیچنے والا گرم گرم دودھ لیے کھڑا ہے، بیچ رہا ہے، بلایا، اے اللہ والے آؤ ذرا میری دکان پر دودھ پی کر کے جاؤ، شاید تیرے پینے سے میری دکان میں برکت آ جائے گی۔ اللہ والا آیا، بیٹھا، گرم گرم دودھ ٹھنڈی ہوا میں پیتا ہے تو مزے سے کہتا، اللہ تیری عجیب و غریب شان ہے، ایک مرتبہ تھپڑ کھلاتا ہے تو گرم گرم دودھ بھی پلاتا ہے، تیری عجیب و غریب شان ہے، تھپڑ بھی تو ہی کھلایا اور تو ہی گرم گرم دودھ بھی پلایا، اللہ تیری شان بڑی عجیب و غریب ہے۔ اللہ والے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، آج اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ان کے نام لینے والے اور قیامت تک لوگ لیتے رہیں گے، ان کے مسائل کو پڑھتے رہیں گے، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، کسی کے بہلانے سے، بہکانے سے، کسی کے لبھانے سے، ایسے بڑی بڑی عظیم شخصیتوں سے تم اپنی زبان کو مت لڑاؤ۔ ہو گیا کام، دودھ پی رہے مزے سے، یہ میاں بیوی بڑی خوشی خوشی سے گئے اور اپنے گھر پر جب پہنچتے ہیں، سیڑھی سے اوپر کی منزل کی طرف بڑھتے ہیں، شوہر پانی کے گرنے، بارش ہونے کی وجہ سے سیڑھی سے پیر پھسلتا ہے اور نیچے دھڑام سے گرتا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کوہرام مچاتی ہے، ہنگامہ کرتی ہے، آواز لگاتی ہے، شاید کہ یہ فقیر نے میرے شوہر کے سلسلے میں بد دعا کر دیا جس کی وجہ سے میرے شوہر کی جان چلی گئی، وہ گر گیا، ہلاک ہو گیا۔ لوگ آئے اس کے پاس، کیوں میاں اتنی جلدی بد دعا کر دیا؟ کیوں اتنی جلدی بد دعا کر دیا؟ ارے صبر کیا ہوتا، کیوں تم نے ایسا کیا؟ دیکھو یہ آدمی کا کیا حال ہے، یہ مر گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، اب اس بیچاری کو کون دیکھنے والا ہوگا؟ بہت گاؤں والے نے ان کو برا بھلا بولنا شروع کیا، جواب دیے، بس یہ جواب دل میں بیٹھا لو میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، تمہاری دولت، تمہاری تعلیم، تمہارے ذہن، تمہاری فکر اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ والوں کو، فقہائے کرام کو، محدثین کو، علماء کرام کو تم نشانہ نہ بناؤ۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی میرا اس میں کوئی غلطی اور قصور نہیں ہے، یہ شخص مجھ کو جو تھپڑ مارا تھا اپنی بیوی کی محبت میں مجھ کو مارا تھا۔ کس میں؟ اپنی بیوی کے محبت میں، اس کو دکھانے کے لیے کیا کیا؟ مجھ غریب فقیر کو تھپڑ مار دیا، یہ بیوی سے محبت میں مجھ کو تھپڑ مارا تھا۔ سنو سنو، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ نے اس کو میری محبت میں تھپڑ مارا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ کب تھپڑ کھا جاؤ گے، کب تھپڑیں لگ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، احساس نہیں ہوگا، تم یہ سمجھو گے کہ میرا کاروبار شاید کے زمانے اور حالات سے خراب ہوئے، لیکن کسی اللہ والے کے شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا ہوگا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے بات کہاں سے کہاں جا رہی۔ علم دو طرح کی ہے، کون سے؟ ایک علم وہبی ہے اور ایک علم کسبی ہے۔ کسبی علوم یہ ہے جو یہ مدرسے چل رہے ہیں، لوگ محنت کرتے ہیں، حافظ قرآن 3 سال میں بنتے ہیں، 2 سال میں بنتے ہیں، 8 سال میں عالم بنتے ہیں، مفتی مفسر بنتے ہیں، بہت بڑے فقیہ بنتے ہیں، یہ سب محنت کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک ایسا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو بستر پر لیٹے لیٹے اس کو عالم بنا سکتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہوئے کسی بزرگ نے دعا دے دیا، ہو گیا، اور ایسا ہوا اللہ اکبر۔ ایک نام سنتے ہیں، بتلانا ہے، پالن حقانی کا نام سنے ہیں، بہت بنگلور آئے، کسی مدرسے میں پڑھے نہیں تھے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، کبھی وہ کتاب پلٹ الٹ کر کے دیکھے بھی نہیں تھے، کسی ایک اللہ والے مجنون اللہ والے نے
جو بالکل جنونی کیفیت میں رہتے تھے اور ان کا عجیب و غریب حال تھا. رات میں وہ پڑے ہوئے تھے, یہ کہیں سے قوالی گا کر کے آ رہے تھے. دیکھا کہ ٹھنڈی کا زمانہ ہے, کہا کہ کمبل اس غریب کو دے دوں. کہا کہ کمبل مجھ کو دے رہو, آؤ میں بھی تم کو کمبل دیتا ہوں. اور کہا کہ حضرت یہ کھانا کھا لو, میرے ہاں پاس میں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی کھاتا ہوں, تم کو بھی کھلاتا ہوں. کہا کہ تم اگر چاہو تو ایک لقمہ مجھ کو کھلا دو. لہذا وہ کھلائے. کہا کہ ایک لقمہ اب تم میرے سے کھا لو. کہتے ہیں کہ ایک لقمہ میں نے کھایا, اسی وقت سے اللہ نے علوم نبوت مجھ کو عطا فرما دیا. جو بات کہتے تھے حوالے سے کہتے تھے, ایک بات بھی فرق نہیں ہوتی تھی. یہ زندہ مثال ہے. آج کے دور کے لوگ دیکھے ہیں, بنگلور میں دیکھے ہوں گے, اور جو اپنے آنکھوں سے ان کے پروگرام, ان کے حوالے, ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو, پڑھو شریعت یا جہالت پڑھو ان کی کتاب, ایک ایک حوالے بالکل ٹھوس دیے ہیں, کوئی عالم اس کو ہلا نہیں سکتا ہے. اور وہ لوگ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا کسی اور بڑے کسی ائمہ کرام پر تنقید کرتے ہیں, اٹھاؤ ان کی کتاب, قرآن, حدیث اور اہل حدیث کے نام سے 3 جلدوں میں کتاب لکھیں. اگر ایک حوالہ بھی کوئی غلط ثابت کر دیا تو پھر انعام ہم سے لے لینا تم. تو یہ ہے کیا ہے, علوم وہبی ہے, علوم وہبی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ نے عطا فرمایا, علوم وہبی عطا فرمایا تھا. آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اسی لیے آپ نے پوچھا اے علی کہاں سے کہاں تک رسول اللہ لکھا ہوا ہے, بتا مجھ کو, ہم مٹا دیں گے. یہاں ٹینی روڈ میں ایک مرتبہ ایک عورت بن گئی تھی نبیہ بن گئی تھی. اس وقت ہمارے جمعیت کے بہت ہی قریبی آدمی ظفر الاسلام مرحوم بیچارے تھے. میں دیوبند سے آیا تھا بنگلور کسی وجہ سے. کہا کہ حضرت وہ ایسا اور بہت اول پھول بولتی ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ چلیں اور کچھ بات اس سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں. لہٰذا ہم اور شہر کے 2 اور عالم دین گئے. تو اس سے جب پوچھیں تو وہ یہ عورت یہی بولی تھی کہ ہم کو کچھ خاص چیزیں نظر آئی ہے اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. اور میں ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اسکول ہے اور کالج ہے, اس کا ایک کلاس روم ہے, وہاں بورڈ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات لکھ رہے ہیں, اور وہ کلمات وہ تھے جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. دیکھیں فراڈ کا کام کی عورت, کیا کہ رسول اللہ لکھ رہے تھے بورڈ پر, جو کلمہ ہم لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں, جو وظیفے ہم بتا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, یہ وہی بورڈ پر رسول اللہ نے لکھ کر کے مجھ کو دیا ہے, اس کو سیکھ کر کے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ رسول اللہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے, تو بورڈ پر کیسے لکھے؟ نبی کی حیثیت اور نبی کی نبوت جس طرح سے زندگی میں ہے وہی کیفیت آپ کی وفات کے بعد بھی ہے, کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. لہذا اگر نبی نے اپنی پوری حیات میں کبھی بھی ایک حرف نہیں لکھا ہے, تو نبی کو کوئی خواب میں اگر کچھ لکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر وہ سمجھے کہ یہ صحیح نہیں ہے, کہ یہ کوئی دھوکہ دے رہا. اس لیے حضرت محمد الرسول اللہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. تو وہیں سے بمباری شروع ہوئی اس پر. نوجوان لوگ تھے, کہا کہ بہت فراڈ ہے, اور پھر کیا کیا ہوا اس کا بہت لمبا چوڑا قصہ, اور پھر وہ بعد میں توبہ کی, کیا کیا ہوا وہ, پھر میں تو دیوبند چلا گیا. خیر فتنہ وہ دبا وہاں سے ختم ہوا. عرض یہ کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی پوچھتے ہیں کہاں سے کہاں, تو حضرت علی نے بتایا یا رسول اللہ یہاں سے یہاں. نبی نے مٹایا اور آپ نے حکم دیا لکھو محمد بن عبداللہ. آپ نے لکھوایا بہت دب کر کے. حضرت عمر تو بالکل تل ملا رہے تھے, یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن نبی کے سامنے بے بس تھے. اور آپ نے اعلان فرمایا اے لوگو احرام جو باندھ لیے ہو, پہن لیے ہو, نیت کر لیے ہو, اب کھول دو, حلال ہو جاؤ, حلال ہو جاؤ. کوئی بھی تیار نہیں, سب کو جو چاہیں گے جائیں گے. وہ اگر ٹریولز والا لے پیسہ اور احرام بندھوا کر کے ایئرپورٹ پر لے جائے تو کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ نہیں کھولوں گا, آپ ہم کو لے کر کے چلیے. ہم تو اتنی لمبی چوڑی دعوتیں کر کے اپنا نام حاجی میں لکھا لیا ہو, اب کیا ہوگی میری شرمندگی. تو بہت پریشانی ہوتی ہے.
لیکن وہ صحابہ ایمان کے جذبے میں تھے، اس لیے وہ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی سیدھے اٹھ کر کے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں تشریف لے گئے، اور آپ نے کہا یا دوسری بیویاں تھی ساتھ میں، ان کے پاس چلے گئے، لیکن صحیح روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ آپ گئے اور کہنے لگے اے عائشہ ذرا اپنے ابا ابو بکر صدیق کو سمجھاؤ کہ وہ احرام کھول دیں تو ان کو دیکھ کر کے لوگ کھول دیں گے۔ تو حضرت ام المومنین نے بڑی عجیب و غریب بات کہتی، اللہ اکبر۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ام المومنین وقت کی عالمہ فاضلہ تھی، اور سب سے زیادہ رسول اللہ کی دین قربت سے اور نبی کی زندگی کو سمجھنے والی تھی۔ کیا کہتی، یا رسول اللہ ابا کو بولیں گے، اس سے اچھا کیا ہے کہ آپ کھول دیجئے، آپ کو دیکھ کر کے سب کھول دیں گے۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی جو عائشہ نے مجھ کو کہہ دی ہے، لہذا وہیں آپ نے احرام کو کھولا اور اعلان کیا میں احرام کو کھولتا ہوں اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیتا ہوں۔ نبی کا کھولنا تھا، صحابہ اقتداء میں سب کے سب کھول دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا نبی نے شکر ادا کیا، واقعتاً تو نے مجھے ایک صحیح راستہ بتا دی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا، اور اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، اور پھر سب کے سب واپس ہوئے سن 6 ہجری میں، اور پھر کفار و مشرکین سے معاہدے کے تحت میں پھر یہ سلسلہ 1 سال کے بعد ہوا، لیکن 8 ہجری میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کی تعداد لاکھوں تک بڑھا کر کے نبی کو اب حکم دیا، اب چلیے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب تو کھلی ہوئی فتح میں دے رہا ہوں آپ، چلیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں صحابہ کو لے کر کے گئے، کس لیے؟ حج کے ارادے سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نوعیت اور کیفیت میں جا رہے ہیں، اور آپ معاہدے کے تحت میں نکل رہے ہیں۔ جب آپ مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں جب رکتے ہیں صبح رات کے وقت میں، صبح کے انتظار میں کہ صبح کو جائیں گے، تو اس موقع پر بڑے بڑے لوگ کفار و مشرکین کے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان میں ابو سفیان بھی آتا ہے کہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، کہیں صبح کے وقت میں تو لڑائی کی تیاری تو نہیں کر رہے، لیکن جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی رکوع ہے، کوئی سجدہ ہے، کوئی دعائیں ہیں، کوئی تو گڑ گڑانا ہے، اور اللہ سے اپنے گناہ کو معافی کے طلبگار بن کر کے سائل کی طرح رو رہے، گڑ گڑا رہے ہیں۔ اس کو اطمینان ہوا لڑائی نہیں ہوگی، یہ تو اللہ والے بن کر کے آئے ہیں۔ صبح پھر وہی بات ہوئی ہے جو آپ اور ہم سنتے ہیں، جس کو اللہ نے بیان فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے میرے پیغمبر، ہم آپ کو کھلی ہوئی فتح دے دیتے بس، اور آپ کی اگلی پچھلی ساری چھوٹی بڑی لغزشیں سب درگزر فرما دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا، نبی معصوم تھے تو یہ غلطیاں کہاں سے ہو گئی؟ یہ گناہ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ نہیں، ہمارے تیرے طرح نہیں۔ اگر اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ کر دیا جائے تو نبی کی معصومیت میں فرق آ جائے گا۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں یہ ترجمہ کرو کہ آپ کی ہلکی سی بھی اگر کوئی لغزش ہو گئی ہے تو ہم آج سب چکا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، آگے کے بھی پیچھے کے بھی، تاکہ دنیا والے اب کو یہ نہیں کہے محمد الرسول اللہ سے غلطی ہوئی اور اللہ نے معاف نہیں کیا۔ مثلاً ہوئی کبھی ذرا سی لغزش ہو گئی، ایک واقعہ سنایا تھا، کفار مشرکین آ کر کے سوال کیے تھے روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کیا ہے، ذوالقرنین بادشاہ کیا ہے، تو نبی نے کیا فرمایا، جاؤ کل آنا میں بتا دوں گا۔ 15 دن وہی رکی یا نہیں رکی؟ 15 دن کے بعد اللہ نے کیا حکم فرمایا، آپ کیسے کہہ دیے کہ کل بتا دوں گا، آپ کو کہنا تھا انشاءاللہ کل بتا دوں گا۔ تو نبی سے ایک لغزش ہلکی سی ہوئی ہے نہیں، یہ بھی اللہ گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب سے اتنی بھی بات ہو جائے۔ آپ ہیں عبداللہ ابن ابی سلول کی نماز جنازہ کے لیے بڑھیں، ہے نا تھوڑی سی، اللہ کے رسول اس کو بھی درگزر فرما دیا۔ تو لیغفر لک اللہ ما تقدم سے مطلب یہ آپ کی اگلی پچھلی ساری غلطیوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ آپ معصوم جس طرح سے پہلے تھے، آپ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی معصومی ہیں، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔
مکہ فتح ہوا وہ پوری کیفیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین داخل ہوئے اور وہ پورا واقعہ اسی قرآن کریم کی سورۃ پاک میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک سورت آیت سب سے آخری آئی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ہم نے اس رسول کو بالکل حق کے ساتھ بھیجا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت بھی دیا حق بھی دیا، وہ دونوں چیزوں کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ مذہب یہ دین سب پر غالب ہو کر کے رہے گا ایک نہ ایک دن. آپ اپنا کام کیجئے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا دوسری جگہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ہاں ہم چاہیں گے یہ سب کو چراغ کو بجھا کر کے دین اسلام کا چراغ جلا دیں گے، کافر اپنے پھوکوں سے نہیں بجھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور عمل کو اللہ نے قبول کرتے ہوئے فرما دیا آپ اپنا کام کیجئے، دین کو غالب کرنا، دین کو اونچا کرنا، اسلام کا بڑھانا، اسلام کی طرف لوگوں کو لانا، یہ ہمارا کام ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہی کافی ہے، اور سارے امور پر اللہ ہی حاضر و ناظر بھی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ اکبر. کیوں اس صورت پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ وہاں کافر لوگ صلح حدیبیہ میں کہہ رہے تھے محمد بن عبداللہ ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں ہے. اللہ نے کیا اعلان فرمایا؟ ارے تو ایک مرتبہ میرے نبی کے نام سے محمد الرسول اللہ کاٹ رہا ہے، ہم تو اعلان کریں گے محمد الرسول اللہ، اب قیامت تک کے سارے لوگ پڑھتے رہیں گے. پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، قرآن جو بھی پڑھے گا کہے گا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. اللہ نے اسی لیے خاص طور سے کلمے کے اس حصے کو کیا کیا؟ یہاں شامل فرمایا اور نبی کے نام کے ساتھ فرمایا محمد الرسول اللہ. اے کاٹنے والے سن لو، نبی نہیں کٹیں گے، تم کٹ جاؤ گے، بلکہ نبی کا نام میرے ساتھ ہمیشہ جڑا ہوا رہے گا. کوئی اذان سے نکال نہیں سکتا ہے، کوئی نماز سے نکال نہیں سکتا ہے، کوئی کلمے سے الگ نہیں کر سکتا ہے. یہاں رک کر کے ایک بات بتاؤں، پورے قرآن میں اس طرح کہیں بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی آدمی اگر پوچھے آپ کلمہ قرآن سے ثابت کیجیے اور ایسے ہی جیسے آپ لکھتے ہیں ویسے ہی دکھائیے، نہیں دکھا سکتے، ہے ہی نہیں اسی طرح سے. دونوں حصے الگ الگ ہیں. محمد الرسول اللہ کہیں اور ہے اور لا الہ الا اللہ کہیں اور ہے. کیا پتہ چلا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ سب قرآنی سے حل، سب قرآنی سے حل. ہاں حدیث میں ایک جگہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کو ساتھ ملا کر کے رسول اللہ نے بارہا بیان فرمایا ہے اور محدثین نے نقل فرمایا ہے. تو قرآن سے اگر ہمارا اس کلمے کو بالکل اس طرح سے جیسے ہم پڑھتے اور لکھتے ہیں اگر ڈھونڈیں تو نہیں ملے گا، بلکہ کلمے کا ایک حصہ 28ویں جز میں ہوگا تو محمد الرسول اللہ کا حصہ 26ویں جز میں ہوگا. کیا فرمایا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا، یہاں فرما رہا لا الہ الا اللہ، اللہ الگ الگ فرما رہا ہے. تو اللہ نے اسی لیے صراحتاً کیا نام لیا؟ محمد الرسول اللہ. محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں صحابہ ہیں وہ کافروں سے بیزار ہیں، کفر کے معاملے میں سخت ہیں اور آپس کے معاملے میں بہت نرم ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. تم ان صحابہ کو دیکھو گے، ان صحابہ کو دیکھو گے، نبی کے غلاموں کو دیکھو گے، نبی کے جان نثاروں کو دیکھو گے، کبھی یہ رکوع میں ہوں گے، کبھی یہ سجدے میں ہوں گے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، اور وہ ہمیشہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
کیا ہوگا کہ ان کے پیشانی پر تم سجدے کا اثر دیکھو گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان صحابہ کی مثالیں، ان کے نام، ان کے کارنامے صرف قرآن میں نہیں بلکہ ہم تورات اور زبور میں بھی بیان کر دیا. اللہ یہ آیت کریمہ خاص حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مکمل فٹ آتی ہے. یہ آیت کریمہ کے بارے میں بیت المقدس کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں لوگ. بیت المقدس کی تاریخ، سوال یہ ہوا کہ صحابہ کی مثالیں، ان کے کارنامے، ان کی خدمات کو کیا اللہ نے پہلے سے طے فرما دیا تھا؟ کیا پہلے سے تورات، زبور، انجیل میں ذکر فرما دیا تھا؟ اور ہے کوئی ایک مثال تو پیش کرو. علماء محدثین مفسرین اب نقل کرتے ہیں. ہاں لو ایک مثال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کہاں تک پھیلا؟ مکہ اور مدینہ، زیادہ جزیرۃ العرب تک پہنچے. ابھی صحابہ آئے ہیں اور عرفہ کے میدان میں اللہ کے رسول نے جب اعلان فرمایا تب وہاں سے صحابہ نکلے، اور نکلے ہیں تو اب آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن نبی کے دور میں، نبی کے زمانے میں جزیرۃ العرب تک اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا، لیکن پوری دنیا میں اور دنیا کے کسی اور دوسرے ملک میں مکمل اسلام نہیں آیا تھا، بلکہ ایک دو لوگ وہاں سے نکل کر کے آئے تھے، وہ ایمان لائے تھے. مثلا فارس سے حضرت سلمان فارسی آئے، روم سے حضرت صہیب آئے، ملک شام سے عبداللہ بن جیش آئے. یہ سارے لوگ الگ الگ خطے سے آئے، اب یہ لوگ نکلے ہیں. تو اسلام کب پھیلا ہے اس وقت جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دور آیا تو آدھی دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا، آدھی دنیا میں اسلام. تو بیت المقدس نبی کے زمانے میں بھی یہودیوں کے قبضے میں. کس کے قبضے میں؟ یہودیوں کے قبضے میں. وہاں یہودی لوگ اس پر مسلط ہیں، اس لیے وہاں تک ابھی ایمان اور ایمان والے نہیں پہنچے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی یہی حال رہا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور آیا اور پورے جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکال کر کے باہر کر دیا گیا، تمہارا حق نہیں ہے اس مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف کے حصے میں تم لوگ رہو. اور وہ لوگ خود نہیں رہنا چاہیں، نکل گئے اور ان خطوں میں جا کر کے بسے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب قافلہ اور قاصد سے پہنچے اور ملک کو فتح کیے، ملک شام، فلسطین، بخارا، سمرقند، ایران، عراق، یہ سب فتح ہوتے چلے گئے. قسطنطنیہ، افریقہ، سارا یہ خطہ فتح ہوتا چلا گیا. صحابہ جہاں قدم ڈالتے تھے فوراً کے فوراً ایمان اور اسلام کا بول بالا ہوتا تھا. تب جب حضرت سعد ابن ابی وقاص اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب فلسطین ملک شام کے گورنر بن کر کے گئے اور وہاں جب پہنچے ہیں تو بیت المقدس کو بہت قریب سے جائزہ لیے. یہودیوں کا تسلط اور ان کا قبضہ ہے، مکمل طور سے وہی لوگ ہیں. ان سے یہ لوگ بات چیت کیے کہ آپ یہ مسجد قبلہ اول ہمارے حوالے کر دیجئے. تو وہ بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے چودھری کہنے لگے نہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت المقدس سے پہلے بھی محبت کرتے تھے، اسی لیے قبلہ بدلنے سے پہلے 17 نماز فرض ہونے تک 17 مہینے تک منہ آپ چہرہ اسی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے. اس لیے یہ بھی محترم. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا 3 جگہیں ہیں، ایک بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس. اس کے طرف سفر کر کے جو آدمی آئے گا، خرچ کرے گا، اللہ اس کے خرچ کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. یہی مقدس 3 جگہ کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. تو اس وقت میں یہ حضرت امیر المومنین سے بات چیت کی. ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم دے دیں گے بیت المقدس، لیکن شرط یہ ہے کہ امیر المومنین جو ہے وہ آئیں. کہا کہ اچھا ہم لوگ ہاتھ میں نہیں دو گے نا. وہ عبیدہ بن جراح، اللہ اکبر، بڑے متواضع شخص، جو کیسر و کسرا کا خزانہ، فلسطین ملک شام کا خزانہ، یہ سب بالکل ایک ہی گورنر، اور یہ بہت ہی باحوصلہ اور ہمت والے، لیکن اللہ اکبر ایسے سادے طبیعت میں رہتے تھے. اس قدر وہ اپنے آپ کو نیچے اور تواضع انکساری میں رہتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین جب سفر کیے ہیں، بیت المقدس جب فتح ہوئی، اس کے بعد پھر بعد میں ایک مرتبہ سفر کیے ہیں، تو پوچھیں ہے عبیدہ کہاں رہتے ہو، ذرا اپنا گھر مجھ کو دکھاؤ، کہاں رہتے ہو؟ کہا کہ آئیے. لے گئے بلا کر کے، چلو آتے ہیں. آبادی ختم ہو گئی، نکل گئی آبادی.
کہا کہ کہاں ہے تیرا گھر؟ کہا کہ آئیے قریب آ گئے۔ کہا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ یہ درخت کے سامنے جو جھوپڑی لگی ہے یہ ہے میرا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قیصر و کسریٰ اور ملک فلسطین اور شام، وہ سب جگہ کے گورنر بن کر کے ہیں، خزانہ خوب ہے۔ کہا کہ یہاں رہتے ہو؟ کہاں یہاں رہتا ہوں۔ کہا کہ اچھا کچھ کھلاؤ۔ کہا کہ بیٹھیے۔ گئے اور پیالے میں پانی ڈالیں، سوکھی ہوئی روٹی ایک تھیلے سے نکالیں اور اس میں ڈال کر کے نمک اوپر سے ڈال دیے اور انتظار کیے کہ روٹی بھیگ جائے، نرم ہو جائے، امیر المومنین کے پاس لے چلے۔ حضرت عمر کہنے لگے لاؤ بھائی بھوک لگی ہے۔ کہا کہ انتظار کیجئے، روٹی کو پانی اور نمک میں ڈال رکھا ہوں، بھیگ جائے گی، امیر المومنین لاتا ہوں۔ اللہ لائے اور پیش کیے ہیں حضرت امیر المومنین کے سامنے۔ حضرت امیر المومنین لقمہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں عبیدہ کیا کر رہا ہے تو؟ کیا کر رہا؟ ملک شام، فلسطین، قیصر و کسریٰ کے یہ سارے خزانے تیرے پاس ہیں، ایسا کھانا کیوں کھاتا ہے؟ ایسے گھر مکان میں کیوں رہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ امیر المومنین 30 دن کی ایک ہی مرتبہ روٹی پکا لیتا ہوں اور ایک ہی مرتبہ کھانا کھاتا ہوں، آج میں تو 2 روٹی ڈال دیا ہوں نمک اور پانی میں، اور اسی جگہ رہتا ہوں، اس لیے رسول اللہ سے میں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے وعدہ کیا تھا، اے اللہ کے نبی جس حال میں آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ہم اسی حال میں آپ سے ملیں گے، دنیا چاہے بدل جائے یا دنیا کا خزانہ میرے پاس آ جائے، ہم نہیں بدلیں گے، ہم نہیں بدلیں گے۔ ایسے لوگ جب تھے ملک فلسطین میں، ایسے لوگ تھے ملک شام میں، ایسے لوگ تھے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد میں، ایسے بادشاہ جب تھے تو اللہ اکبر، ملک شام، فلسطین، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں، اور وہ بھی کیسے قبضہ؟ یہ لوگ کہے امیر المومنین یہ لوگ دینا چاہتے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے آگے، ٹھیک ہے آتا ہوں۔ اپنے غلام کو لیے، کہا چلو، ایک ہی سواری طے کی ہے اور سوار 2 ہیں، سواری 1 ہے۔ مدینے سے باہر نکلیں، امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو سوار 2 ہیں، سواری 1 ہے، اس لیے ایسا کرو بیٹے، میں ایک منزل ہم بیٹھیں گے، ایک منزل تم بیٹھنا، ایک منزل ہم پیدل چلیں گے، ایک منزل تم پیدل چلنا، ایسا طے کر لو۔ امیر المومنین سے غلام کہنے لگا نہیں امیر المومنین، پوری منزل، پورا راستہ میں پیدل چلوں گا، آپ بیٹھ کر کے چلیے، میں خادم ہوں۔ امیر المومنین نے کہا تو بھی انسان، میں بھی انسان، میں بھی تھکوں گا، تو بھی تھک جائے گا، اس لیے ایک مرتبہ تو بیٹھ، ایک مرتبہ میں بیٹھتا ہوں۔ خیر امیر المومنین کے بات کے سامنے یہ اپنے آپ کو کیا کیے؟ طے کر لیے۔ ہوتا اللہ اکبر، آسمان نے اب تک ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا۔ غریبوں کا خون چوسنا آج آسان ہے، لیڈرشپ اختیار کر لینا بہت آسان ہے، اور پھر اس پر انصاف کا معاملہ کرنا بہت مشکل ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہائے ہائے، کبھی پیدل چلتے، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی غلام بیٹھتا ہے، کبھی وہ پیدل چلتا ہے۔ خدا کا عجیب و غریب فیصلہ اور کرشمہ ہے کہ جب بیت المقدس بالکل قریب ہے اور بڑے بڑے یہودی، پادری، عیسائی سب تورات، زبور، انجیل کو کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المومنین مدینہ سے آ رہا ہے، ہم دیکھیں گے میری کتاب کے مطابق وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ باری جب آئی ہے تو میرے بھائی بزرگوں، امیر المومنین کا پیدل چلنے کا اور غلام کا سواری پر بیٹھنے کا۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ مسلمانوں کا بادشاہ ہیں، آپ بیٹھ جائیے، میں اپنا حق حصہ دے رہا ہوں، آپ کو اپنا حق اور حصہ دے رہا ہوں، بیٹھ جائیے، عزت میری اس میں ہے، ورنہ میں بیٹھ کر کے گئے آپ پیدل چلیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کیسا گستاخ غلام ہے کہ امیر المومنین آقا پیدل چل رہا ہے اور یہ بیٹھ کر کے بادشاہوں کی طرح آ رہا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، اللہ کے واسطے میری باری آپ لے لیجئے۔ اللہ ہائے، امیر المومنین کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے بیٹا باری اور فیصلہ عمر نے کیا تھا، آج اپنی عزت کی خاطر اگر تجھ کو پیدل چلا دیا، خدا کی ہاں عمر کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کے دین میں ملاوٹ کر دی ہے عمر، وہ لوگ جو کہتے ہیں طلاق کے مسئلے کو آگے پیچھے کر دیا عمر، وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز کے صفوں کی ترتیب میں عمر نے گڑبڑی کر دیا، وہ سوچیں جو ایک غلام اور اپنے خادم کے ساتھ نا انصافی نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ عمر کیسے رسول اللہ کے دین میں ملاوٹ کر دیں گے؟ میرے بھائیو بزرگوں، سوچو، اللہ نے عقل دیا ہے، بہکو نہیں، شیطان تیرے دامن میں داخل ہو چکا ہے، تیرے نفس کو وہ گمراہ کر دے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ جاؤ،
کہا کہ امیر المومنین آپ کے یہ پھٹے ہوئے کپڑا دیکھ کر کے میں ایک اپنا نیا جبہ لے کر کے آیا ہوں، اس کو اب زیب تن کر لیجئے، یہ پیوند شدہ کپڑا اتار دیجئے۔ یہ یہودی لوگ بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں، یہ کپڑوں کے غلام ہیں، یہ دنیا کے غلام ہیں، یہ چھوٹی عزت اور شہرت کے غلام ہیں۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے پر آپ کو دیکھیں گے، شاید اس کی نظر میں آپ ذرا سا وہ ہو جائیں گے، کب ہو جائیں گے؟ اے امیر المومنین یہ کر لیجئے، میں لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر امیر المومنین جواب دیتے ہیں بیت المقدس لینے کے لیے آیا ہوں، میرے کپڑے سے نہیں بیت المقدس ملے گی، بلکہ میں اپنے آپ کو بدل کر کے آیا ہوں، کفر سے اسلام میں آیا، محمد الرسول اللہ کی سنت لے کر کے آیا ہوں۔ بیت المقدس اللہ دینا ہوگا، اسی پیوند شدہ کپڑے میں مجھ کو دے دے گا، بیٹھ تو اپنا کام کر۔ نہیں بدلے، کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ ارے محمد رسول اللہ کی صرف مثال تورات زبور انجیل میں نہیں، بلکہ ان کے صحابہ کی بھی مثال میں نے قرآن سے ہٹ کر کے بھی تورات زبور انجیل میں بیان کر دیا ہے۔ ادھر یہودی سب آئے ہیں، تورات کو کھولتے ہیں، کبھی اونٹ کو دیکھتے ہیں، کبھی غلام کو دیکھتے ہیں، کبھی عمر کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کے کپڑے کو دیکھتے ہیں، کبھی کوئی نکل کر کے ان کے کپڑے کے پیوند کو گنتا ہے اور شمار کرتا ہے، کبھی تورات میں دیکھتا ہے۔ ہو بہو جب ساری چیزیں ملتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ہاں وہی عمر آیا ہے آج بیت المقدس کے لینے کے لیے، جس کے بارے میں میرے بڑے بڑے پیشواؤں نے خبر دے دیا تھا کہ اگر وہ عمر آئے کہ اس کا غلام سواری پر بیٹھا ہو اور وہ خود پیدل چل کر کے آ رہا ہو، اس کا چہرہ مہرہ ایسا ہو اور اس کے کپڑے میں کم سے کم 12 پیوند لگے ہوئے ہو، اس سے تم مقابلہ نہیں کرنا، خوشی خوشی بیت المقدس دے دینا۔ اللہ اکبر، خوشی خوشی دے دینا۔ یہ ہے کل پھٹے پرانے کپڑے پر بیت المقدس اللہ دے رہا تھا، لوگ خوشی سے دے رہے تھے، آج پوری دنیا مانگ رہی ہے، نہیں اللہ دے رہا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، جب وہاں کے بادشاہ، وہاں کے عمرا، وہاں کے مالدار، وہاں کے مسلمان عیش پرست ہو گئے ہیں، اللہ کو بھلا دیے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو کاٹ کر کے غیروں سے لگا دیے ہیں۔ شراب کو عام اس نے کیا، زنا کو عام اس نے کیا، اس مقدس سرزمین پر جہاں انبیاء اور صحابہ کے قدم پڑے تھے وہاں شراب بیچنے لگے، زنا عام ہونے لگا۔ اللہ فرمایا تم اس لائق نہیں ہو میرے گھر کے، تم متولی بن کر کے رہو۔ اور اب کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ ایک عربی نسل جاتا ہے اسی عرب کے خطے سے امریکہ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے، میں تو اونٹ کے گوشت کی کلیجی اور گوشت کھانا چاہتا ہوں، تمہارے ملک میں ہے؟ نہیں ہے، آپ مجھ کو کھلائیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آرڈر دیجئے، شام تک کی ہم انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں کا رہنے والا اونٹ کی کلیجی امریکہ میں مانگتا ہے، اللہ نہیں دیکھے گا۔ یہ فضول خرچیاں، اس کے پورے اس کے لیے اسباب انتظام کیا جاتا ہے، ہوائی جہاز کے سفر سے یہاں کے ایک چیز منگائی جاتی ہے اور شام کے کھانے پر یہ کلیجی رکھی جاتی ہے اور وہ کھاتا ہے، فضول خرچیاں ہوتی ہے، اس کے بل بنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ بیت المقدس کے محافظ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بیت المقدس ابھی نکلا ہے اور ایک دو بار نہیں، عمر کے ہاتھ میں آیا اور چند سالوں تک کے رہا، اس کے بعد پھر نکلا۔ عمر بن عبدالعزیز آئے، پھر لیے ہیں اپنے تقدس اور طہارت کی بنیاد پر، ایمان اور سنت کی بنیاد پر، پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، پھر لوگ بدماشیاں شروع کر دیے، اللہ پھر لے کر کے یہودیوں کے ہاتھ میں دیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی آئے، اللہ اکبر، صلاح الدین 17 سال کا نوجوان، کتنے؟ 17 سال کا نوجوان صلاح الدین ایوبی۔ 17 سال کے نوجوان کو آج غسل کے مسئلے یاد نہیں ہے، 17 سال کے نوجوان کو آج 17 سورتیں آیتیں یاد نہیں ہے، 17 سال کے نوجوان کو آج دین کی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ 17 سال کا نوجوان صلاح الدین ایوبی داخل ہو جاتے ہیں بیت المقدس میں، کل اپنے ساتھیوں کے فوج کے لے کر کے، اور کہا کہ رک جاؤ مسجد کے باہر، میں اندر جا رہا ہوں۔ صبح لڑائی ہونے والی ہے، یہودی فوج دریائے دجلہ اور اس کے دریائے نیل اور سارے سفر طے کر کے کل پہنچنے والے ہیں یہاں پر، صبح لڑائی ہوگی۔ رات یہ پہنچ جاتے ہیں مسجد کے اندر، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں،
خوب روتے ہیں اپنی داڑھی کو تر کر دیتے ہیں، جو بدتر ہو جاتا ہے، اپنی عاجزی کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اپنی کمزوری بتاتے ہیں، بیت المقدس کی اہمیت کو رکھتے ہیں، دعا خوب کرتے ہیں، صبح کے اجالے سے پہلے بیت المقدس سے نکلتے ہیں اور باہر آتے ہیں، ایک سفید پوش انسان ملتا ہے، سلام کلام ہوتا ہے، یہ رو کر کے کہتے ہیں اللہ والا تو بڑا اچھا نیک معلوم ہوتا ہے، دعا کر دے کل بیت المقدس کو میں اپنے ہاتھ میں لے لوں اور یہودی فوجوں سے جب میری اور اس کی لڑائی ہو تو اللہ مجھ کو کامیابی عطا فرما دے، دعا کر دو۔ اس سفید پوش انسان کیا کہتا ہے؟ جاؤ صلاح الدین، تمہاری دعا تو تمہارے آنکھ کے آنسو کے قطرے گرنے سے پہلے اللہ قبول کر لیا ہے، اور وہ یہودیوں کی فوج جو دریا عبور کر کے آ رہے ہیں وہ سب کے سب تیرے آنسو کے قطرے میں ڈوب چکے ہیں، کل کوئی بھی لڑنے والا نہیں آئے گا۔ صبح ہوتے ہیں تو بیت المقدس فتح ہو جاتی ہے، یہودی خالی کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، صلاح الدین ایوبی کے بعد پھر ایک چانس اور موقع ملا، اس کے بعد سے جو بیت المقدس ہمارے اور آپ کے قبضے سے جو گئی ہے ابھی تک کے آنے کے آثار معلوم نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اللہ انشاءاللہ ایک دن لائے گا، اس لیے جب تک کہ ناپاکی چھٹے گی نہیں، جب تک کہ گنہگاروں سے اس زمین کو اللہ پاک نہیں کرے گا، اس وقت تک کہ یہ مقدس جگہ اللہ ہمارے تیرے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ اس لیے ضروری ہے ان خطوں کا تقدس کا بحال رکھنا۔ آج مسلمانوں میں جو بے چینیاں ہے اور جگہ جگہ جو قتل عام ہے، برما میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، فلسطین میں نہتے بچوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، وہاں عزت آبرو لوٹی جا رہی ہے، اس کی خاص وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ اس وقت ہمارے تیرے سے ناراض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، اے اللہ تو کب ناراض ہوتا ہے اپنے بندے سے؟ تو اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو ظالم بادشاہوں کو دنیا میں مسلط کر دیتا ہوں، جب ناراض ہوتا ہوں تو بے وقت بے موسم بارش برسا دیتا ہوں، جب ناراض ہوتا ہوں تو پھر بخیلوں کے ہاتھ میں ساری دولت میں دے دیتا ہوں۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ تین ایسی علامتیں ہیں آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اس لیے بیت المقدس کے لینے کے لیے میزائل اور ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دعا اور تقوی کی ضرورت ہے۔ یہ مسجد برابر جو ملی ہے، یہ مقدس شہر مسلمانوں کے قبضے میں جب بھی آیا ہے تو یہ تقوی کی بنیاد پر آیا ہے، دنگا اور فساد کی بنیاد پر نہیں آیا ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں کو ضرورت ہے دعا اور تقوی اختیار کرنا، ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنا، ضرورت ہے اپنے اندر میں وہ فکریں پیدا کرنا، تاکہ دنیا میں یہ جو بدامنی کی شکل پائی جا رہی ہے اللہ جلدی سے ہم کو امن عطا فرمائے۔ اس کے لیے تقوی ہونا ضروری ہے، اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ جب یہ کام ہوگا تو انشاءاللہ جو قرآن اعلان کر رہا ہے اس کے مطابق ساری عزتیں ہم کو اور آپ کو ملے گی، اور اگر ویسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کچھ بھی دنیا میں عزتیں مسلمان نہیں پا سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے یاد کیا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ وہ صحابہ جانتے تھے کہ کامیابی اسی میں ہے، اسی لیے ان کی تاریخ اور حیثیت کو اللہ نے خوب بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات میں نبی کے ادب و احترام بیان فرمایا، نبی سے بات کیسے کرنا، چیخنا چلانا نہیں، بہت آہستہ کلام کرنا، نبی اگر باحیات ہو تب بھی وہی معاملہ، اور دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی وہی معاملہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بہت تیز سخت کلام اونچی آواز میں کر دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اسی وقت یہ آیت کریمہ اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار ہے ایمان والو، نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اگر کرو گے تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم کا اس کا احساس اور شعور بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد میں اتنا آہستہ کلام کرتے تھے کہ نبی کو پوچھنا پڑتا تھا، عمر کیا بولا تم نے؟ تو نبی کے ادب احترام، گھر جاؤ، صحابہ کو بتایا گھر جاؤ کیسے دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر کے آواز دو نبی کو،
نبی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ آج بھی الحمدللہ اسی قرآن کریم کی روشنی کی بنیاد پر آج بھی روضہ اقدس کے سامنے یہی طرز اختیار کیا جا رہا ہے۔ سلام آہستہ پڑھو، ادب سے پڑھو، چیخ و پکار نہ کرو، ہو ہنگامے کی آواز نہ کرو، بہت ہی سنجیدگی سے جاؤ۔ وہاں کسی طرح سے گستاخانہ کلام اور کسی طرح سے زبان سے وہ باتیں نہ نکلے جس سے رسول اللہ کو تکلیف ہو۔ اسی لیے دیکھتے ہیں نا کتنا آہستہ، جو لوگ گئے ہیں دیکھتے ہیں آہستہ سلام، آہستہ آہستہ ادب و احترام سے، اور نہ کوئی وہاں پہ بناوٹی ہے، نہ کوئی وہاں پہ سجنا دھجنا ہے، نہ ہو ہنگامہ ہے، نہ عود کی بتیاں ہے، نہ اور کوئی قوالیاں ہے، نہ اور کوئی سسٹم ہے۔ میں جس سال حج کے لیے گیا تھا تو ایک میرے پیچھے ایک ہندوستانی، غالباً بمبئی کے رہنے والے تھے، پیچھے ہوئے اور پوچھنے لگے کہاں ہے مزار شریف؟ نمبر لگے میرے ساتھ، کیا پوچھ رہے؟ مزار شریف کدھر ہے؟ کیوں ہندوستان میں مزار شریف کا تصور کیا ہے؟ وہاں لینے والا ہو، دینے والا ہو ہنگامہ ہو، رنگ برنگ کی لائٹیں شادی بیاہ کی طرح وہاں بھی جل رہی ہو، اور کوئی ہاتھ جھاڑ کر کے اس کے سر پر مار رہا ہو، ادھر کچھ لوگ بیٹھے ہو یا خواجہ یا نواز کی قوالیاں گا رہے ہو، اور ادھر یہ ہو رہا ہو، ادھر عورتوں کی بھیڑ ہو، وہ ہے مزار۔ اس لیے اس کو بتایا گیا تھا مزار پر جب جانا تو وہاں سلام پڑھنا۔ اب وہ جا رہا ہے مزار پر تو اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے ایسا، تو پوچھ رہا ہے کہاں ہے مزار؟ میں نے کہا پیچھے آ جاؤ چچا، بتائیں گے مزار شریف کہاں ہے۔ اور وہاں بتانے والے کھڑے رہتے ہیں، اگر ذرا سا ہاں کیے تو بس اوپر سے لگتا ہے۔ اسی لیے یہ نبی کا دربار ہے، یہاں ادب سے آنا۔ اللہ نے اسی کو سورت پاک میں تذکرہ فرمایا اور فرمایا تم آپس میں کالے گورے سب کیا ہو؟ بھائی ہو۔ ایمان کا رشتہ تم میں دے کر کے جا رہا ہوں۔ نسلوں میں نہیں بٹنا، ریاستوں میں نہیں بٹنا، ملک میں نہیں بٹنا، قبیلے خاندان میں نہیں بٹنا۔ انما المؤمنون اخوہ، ہم تجھے ایمان کے رشتے میں دھاگے میں جوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی خواہش کو اللہ نے ترجمانی کر دی اور فرمایا خبردار کسی کو اپنے سے حقیر ذلیل نہیں سمجھنا، کسی کا نام غلط لے کر کے نہیں پکارنا۔ اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون، خبردار کسی کے مذاق بلا ضرورت نہیں اڑانا، اس کی شان میں گستاخی کر کے اس کو ذلیل نہیں کرنا۔ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ کو ایک مرتبہ یوں کہتی ہے نبی کے سامنے، کیا کہتی ہے؟ حضرت صفیہ ام المومنین ذرا ناٹے قد کی تھی، تو حضرت ام المومنین نے طنز میں ذرا کہ اے ناٹی ذرا ادھر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، نبی کا یہ سننا تھا۔ فرماتے ہیں اے او عائشہ تم نے آج ایسا گناہ کیا، اگر تیرے اس گناہ کو سمندر میں ڈال دیا جائے سارا پانی کھارا ہو جائے گا۔ تم کیسے بولی؟ ناٹی بنانے والا اللہ ہے، بڑھانے والا اللہ ہے، تم اس میں نظر میں کیوں لایا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے حبشی بلال تو آگے کیوں آیا؟ اللہ اکبر، نبی نے فرمایا عمر تیرے دل سے ابھی کفر نکلا نہیں ہے۔ حضرت عمر لیٹ جاتے ہیں زمین پر، بلال کو کہتے ہیں میرے پیٹھ پر کمر پر گھوڑے کی طرح پیر رکھ کر کے مجھ کو رون دو تاکہ وہ کفر کی بو میرے دل سے نکل جائے۔ اللہ اکبر، آج تو بہت شاندار ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیا اور یہ سمجھتا میں نے بہت اچھا کیا۔ ارے تیری ادائیں، تیری زبانیں، تمہاری باتیں، تمہارے اشارے اللہ نوٹ کر رہا ہے، کہیں یہ اشارہ تمہارے نام اعمال میں بدنما داغ نہ بن جائے اور کل جہنم کی طرف کھینچ کر کے نہ لا جائے۔ اسی لیے کسی کو کچھ حقیر نہ سمجھو، بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کے چہرے پر دھبا دیا، کسی کو بہت اچھا دیا، نہیں، بنانے والا وہ ہے، ہم تم نہیں ہیں۔ اسی لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھو، اللہ نے منع فرمایا۔ اور پھر غیبت کی مذمت فرمائی۔ ایک صحابی آئے، رسول اللہ نے فرمایا گوشت کھا کر کے آیا؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، مہینوں سالوں سے گھر میں گوشت نہیں پکا ہے۔ کہا کہ تمہارے دانت میں گوشت لگا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں کھایا، واللہ نہیں کھایا ہو۔ نبی نے فرمایا کھایا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہتا نہیں کھایا ہو یا رسول اللہ، سچ بول رہا ہوں، روٹی چٹنی ملنا مشکل ہے، گوشت کہاں سے ملے گا؟ نبی نے فرمایا پھر کسی کا غیبت کیا کیا؟ کسی کا غیبت کیا کیا؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، اب کبھی بھی نہیں کروں۔ تمہارے منہ میں، تمہارے دانت میں گوشت مجھے نظر آیا۔ یہ فیشن ہو گیا ہے، اب تو فیشن ہو گیا، سب ایک ہی طرح سے ہو گئے، اسی لیے بچو، یہ بڑا سنگین گناہ ہے۔ آئیے عنوان پورا
تو ابھی نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت سارے اس میں مسائل ہیں، لیکن رات کا ایک حصہ 11 بج رہا ہے اور پھر مجھ کو ایک جگہ بیان کرنے کے لیے بھی جانا ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ایک وہ سوال ایک نوجوان نے دیا ہے، اس کا جواب دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس لیے آج کل ہم لوگ زیادہ سننے والے ہیں اور عمل کرنے والے کم ہیں، ہے نا؟ زیادہ سننے والے عمل کرنے والے کم ہیں. اگر کم سنے اور زیادہ عمل کرے، صحابہ تھے کم سنتے تھے زیادہ عمل کرتے تھے، ہم زیادہ سنتے کم عمل کرتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں حضرت قسم کھاتا ہوں اب تو بالکل عمل ہی کروں گا. ارے تیری قسم کی پتہ تو 26ویں کے بعد پتہ چلے گا، 26ویں کے بعد پتہ چلے گا. آپ کہیں گے ہاں حضرت تو قرآن ختم ہی کر دیے، اب کہاں قرآن ہے؟ اب تو قرآن ختم کر دیے قاری صاحب، اب کہاں قرآن ہے؟ تو 25ویں 26ویں کے بعد پتہ چلے گا آپ کا جذبہ، آپ کا حوصلہ کیسا ہے. لہذا ایک سوال کا جواب. ایک نوجوان نے کل ایک پرچی مجھ کو دیا. اس پرچی میں صرف ایک حدیث لکھا ہے. کیا لکھتے ہیں کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دیے جائیں تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں. دوسرے لکھتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ نمازیں ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا، ٹخنے سے ٹخنا لگا کر کھڑا ہوتے تھے. یہ حدیث لکھے ہوں بس، اور کچھ بھی نہیں لکھے. کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ سمجھیے، بار کی بات ہے. سوال کے لیے بیٹھیے، جواب دے رہا ہوں. ہاں، سوال کے لیے عقل بھی ہونا، آپ کا جواب بھی اور سوال بھی میں جانتا ہوں. بیٹھیے. لکھنا تھا ان کو اس میں پہلے. اس حدیث سے ہم یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. حدیث تو ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، حدیث تو ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کا کیا پوچھنا وہ لکھنا چاہیے تھا نیچے. کیا فجر کی نماز کھڑی ہو جائے، ظہر کی نماز فرض کھڑی ہو جائے اور پھر ایک آدمی کیا کرے، سنت پڑھ رہا ہو تو کیا کرے، نماز میں شریک ہو جائے یا کیا کرے. یہ لکھو. لکھنے سے پہلے سوچو میں کیا لکھ رہا ہوں، کیا سوال کر رہا ہوں. اسے نہیں یہ بتانا، یہاں لکھنا. ارے بھائی میرے دوست بیٹھو، اس میں لکھنا تھا آپ کو. نہیں بولنے کی اجازت نہیں، لکھنے کا لکھ کر کے دینا. ابھی آپ سمجھے نہیں ہیں. آپ کیا سمجھائیں گے، آپ نہیں سمجھائیں گے، ہم سمجھے ہوئے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. آپ بیٹھیے. سمجھ گئے؟ عقل ہونا کسی کو. آج کل نوجوانوں میں یہی ایک جذبہ، آلتو فالتو کام کرنا ہے. یہ پوچھ رہے جواب میں دے رہا ہوں، بیٹھو اطمینان سے، انشاءاللہ جواب ملے گا. نیت اور دل ٹھیک کر کے بیٹھو. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دیے جائیں تو کیا کرنا، فرض نماز پڑھنا. ہم بھی کہتے ہیں اقامت ہو تو کیا کرنا، امام صاحب کھڑے ہو گئے تو کوئی نفل پڑھے گا، امام صاحب کھڑا ہو جائے تو کوئی کیا سنت پڑھے گا، بلکہ فوراً وہ کیا کرے گا، نماز میں شریک ہوگا. اس کی دو حالتیں ہیں. ایک آدمی اس وقت آیا جس وقت اقامت کہی جا رہی ہے، مسجد میں داخل ہوا، کیا کرے گا. سارے علماء اسی حدیث کے تحت میں لکھتے ہیں وہ سنت وغیرہ نہ پڑھے بلکہ کیا کرے، فرض میں شریک ہو جائے. تو بالکل صحیح ہے. آپ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت. ہم بھی یہی کہتے ہیں، علماء یہی مسئلہ بتاتے ہیں، یہی کتابوں میں لکھا ہوا. اس کے خلاف کوئی بھی نہیں لکھا ہے. اس کے خلاف اگر کوئی دکھا دے بتا دے تو چلو. کیا لکھنا ہے، دو حالتیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو. امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو گئے، مؤذن صاحب اقامت کہہ رہے ہیں، ایک آدمی وضو بنا کر کے مسجد میں داخل ہوا، کیا کرنا ہے. علماء کرام لکھتے ہیں کیا کرو، سنت نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو، ذکر نہ کرو، سیدھے کیا کرو، امام صاحب کے پیچھے اقتدا کر کے کھڑے ہو جاؤ. حدیث پر عمل ہوا ہے نہیں، عمل ہو گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہی تو لکھا، فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھو. اب نہ پڑھو کوئی سنت، نہ کو پڑھو واجب، نہ پڑھو کوئی قضا نماز. اسی لیے مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز اس کی چھٹی ہوئی اور عصر میں پہنچا ہے اور عصر کی جماعت اب کھڑی ہونے والی ہے، ظہر ابھی نہ پڑھو بلکہ اب کیا کرو، تم اس میں شامل ہو جاؤ. پھر کب پڑھیں گے، بعد میں مغرب میں پڑھو یہ ظہر نماز. اس لیے عصر کے بعد بھی کوئی قضا نہیں پڑھنے کا حکم ہے. سمجھیں؟ تو حدیث پر عمل ہم لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں.
یہ آگ بگولا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ حدیث پر پورا عمل ہے، پوری امت کا عمل ہے، ہر جگہ عمل ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ بھی یہ عمل کر رہے ہیں، حضرت امام شافعی، مالک، سارے محدثین یہی کہتے ہیں۔ ہو گیا نا؟ ایک کلیئر ہو گیا نا؟ بیٹھو ابھی ساری باتوں کا جواب دوں گا۔ کیوں بچے اتنا آگ بگولا ہو رہا؟ کیا محدث بن گیا کیا؟ بیٹھو ادب سے، ادب سے، ادب سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو، بیٹھو سنجیدگی سے بیٹھو۔ آج یہی وجہ ہے ہم کو مسجد کی فکر ہوتی ہے۔ ہاں ہم کو کیا ہے؟ مسجد کی فکر ہوتی ہے۔ ہم مسجد کی فکر میں آ گئے ہیں۔ کیا ہو گیا کہ نماز کیسے کون پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھا یا نہیں پڑھا، آمین زور سے کہا یا نہیں کہا۔ ارے اس کی فکر کرو جو مسجد کے باہر کبھی بھی نہیں آیا ہے، اس کی فکر پہلے کرو۔ اس کو مسجد میں کیسے لائیں؟ جو مسجد میں آ گیا ہے بندہ، وہ 40 دن، مہینے، 2 مہینے پڑھتے پڑھتے اس کو سارا مسئلہ معلوم ہو جائے گا، نماز کیسے پڑھنا، کیسے اقتدا کرنا، کیسے مقتدی بننا۔ آج لوگ جب مسجد میں آ جاتے ہیں تب فکر کرتے ہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں، زور سے نہیں بولا، ہاتھ نہیں اٹھایا، پیر نہیں پھیلایا۔ ارے اس کی پہلے فکر کرو میرے نوجوانوں، بزرگوں، جو مسجد سے باہر سال میں کبھی مسجد میں نہیں آتا ہے، پہلے اس کی فکر کرو، بے نمازی کی فکر کرو، داڑھی نہ رکھنے والوں کی فکر کرو، سنت جو نہیں رکھ رہا عمل کر رہا اس کی فکر کرو، جو شراب پی رہا ہے نوجوان اس کی فکر کرو، جو مسجد میں آ گیا ہے ابھی ٹھیک ہے وہ زور سے بول رہا ہے بولنے دو، وہ آہستہ آمین کہہ رہا ہے کہنے دو، وہ رکوع سجدہ ٹھیک سے نہیں کر رہا نہیں کر رہا ہے کرنے دو اس کو۔ حدیث پاک میں ہے 40 دن تک کے ایک نئے نمازی کی نماز قبول ہوتی ہے، اللہ اس کی کسی نماز کو رد نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہ مسجد میں آنے کے بعد یہ مسئلے نہ پیدا کرو۔ سوچو نوجوان کہاں جا رہے ہیں، سال میں کبھی بھی نہیں آ رہے ہیں، سجدہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، شراب خانے جا رہے ہیں، وہ ٹولیوں بنا کر کے گناہ کے اڈے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ان کی فکر نہیں ہو رہی ہے، فکر ان کو ہو رہی ہے۔ یہ سنت پڑھ رہا ہے یا فرض میں جا رہا ہے؟ سنت اگر پڑھ رہا خدا نہ خواستہ اور فرض نماز کھڑی ہو گئی ہے تو نماز پوری کر کے فرض پڑھ ہی لے گا، لیکن جو نہ سنت پڑھا ہے نہ فرض پڑھا ہے اس کی فکر کرو، اس کو کیسے لائیں یہاں تک کہ اسی میں ہم تو برباد ہوتے جا رہے ہیں، اسی میں ہماری طبیعتوں میں نفاق پیدا ہوتا جا رہا ہے، اسی میں ہم ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی جماعت لوگ بنے ہوئے ہیں مسجد میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، باہر اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ مسئلہ سنیے، مسئلہ ہے اس حدیث پر عمل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہم سب کہتے ہیں اقامت ہے تو کیا کرو، پہلے فرض پڑھو، سنت بعد میں پڑھو، بعد میں پڑھو۔ حافظ قرآن کو ادب سے بات کرنا، ادھر دور سے اتنی دور پھپیٹ کو بیٹھو، سامنے آ کو بات کرو۔ رکیے رکیے بات نہیں کرنا، رکیے، غلط ہے، بیٹھنے دیجیے اس کو، سامنے آ کو ادب سے بات کرو، دور سے بات نہیں کرو۔ بیٹھیے بیٹھیے، میرے سوالوں کے جواب سنیے گا اس کے بعد۔ یہ تو حدیث ہو گئی نا، میں ہو گئی نا، کیا کریں گے آپ بھی جانتے ہیں نا؟ ہاں چلیے یہ بھی قول مان لیے کہ ہاں سب لوگ یہ عمل ہے، لیکن اب ایک آدمی ایسا ہے، ابھی 2-3 منٹ باقی ہے، کیا ہے 2-3 منٹ باقی ہے، مسجد میں آیا، چاہ کے جلدی سے میں سنت پڑھ لوں، ابھی تکبیر نہیں ہو رہی ہے، فرض کے لیے بھی امام صاحب کھڑے نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ ٹائم دیکھا اور نیت باندھ لیا سنت کا، ظہر سے پہلے آیا، 4 رکعت سنت پڑھنی ہے، لیکن اس کی سنت تھوڑی سی لمبی ہو گئی اور امام صاحب مؤذن صاحب کھڑے ہو گئے اور ابھی 3 رکعت پوری ہوئی ہے، ابھی 1 رکعت باقی ہے، اب بتاؤ کیا کرے گا؟ 3 رکعت میں سلام پھیر دے گا؟ اب کیا کرے گا؟ ادھر تکبیر شروع ہو گئی ہے، امام صاحب بھی سورہ فاتحہ شروع کر دیے، کیا کرے گا؟ ہاں واہ ماشاء اللہ، یہ سب بھی مسئلہ جانتے ہیں، ہم لوگ سے پہلے جانتے ہیں۔ اب اگر وہ 3 اس حدیث پر اگر عمل کرنے کے لیے کوئی کہتا ہے کہ فرض شروع ہو گئی سنت نہ پڑھو، تو اب بتاؤ 2 رکعت سنت ہوئی ہے، 4 کی نیت کیا تھا، 3 رکعت سنت ہوئی ہے، 4 کی نیت کیا تھا، کیا کرے گا؟ 3 میں سلام پھیر دے گا؟ اگر 3 میں سلام پھیرتا ہے تو سنت 3 کی کبھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ مسئلہ ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ تم 4 مکمل کرو، بیچ میں کوئی نماز توڑو نہیں، اس لیے ابھی امام کا آگے تک کے رکعتیں ہوگی، اگر تم سلام تک کے بھی امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو تم مقتدی بن جائے گا، وہ تیرا امام بن جائے گا اور تجھے جماعت کا ثواب ملے گا۔
تو جو علماء احناف اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر فرض ہے اور تم سنت پڑھ رہے ہو تو کیا کرو، پہلے سنت کو پوری کر لو. کیا کرو، سنت کو پوری کر لو. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے سنت پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیا تو کہتے ہیں کہ یہ گنہگار ہوگا اور اس کا قضا کرنا ضروری ہوگا. قضا کرنا اور نماز کی بھی حرمتی کرنا ضروری نہیں. تو اب دو مسئلہ ہوا، جو پہلے سے موجود ہے تکبیر شروع ہو گئی، سنت مت شروع کرو، اور اگر تم سنت پڑھ رہے ہو تو سنت کو مت توڑو بلکہ کیا کرو، امام جب تک کہ ہے اور تحیات اور ایک سلام تک بھی تم مل سکتے ہو تو اپنی سنت کو پوری کر لو. نماز کی بھی حرمتی نہ کرو بلکہ اس کا اقتداء بعد میں کر لینا. یہ ہو گیا. اصل لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں؟ فجر کی سنت میں. سمجھ گئے؟ ہاں بے شک معلوم ہے مسئلہ، سمجھے؟ تو میرے لکھنے سے لفافہ دیکھ کر کے پتہ لگتا ہے بولنے والا کی نیت کیا ہے. آگے دلی میں مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تہران سے دو نوجوان بڑے جذبے سے حضرت سے ملیں گے، کچھ مسئلہ پوچھیں گے اور کچھ آگے کی کچھ زندگی گزارنے کی اصلاح کریں گے. تو حضرت مرزا جان رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، بیٹھے جامع مسجد کے پاس بیٹھتے تھے، عصر کے بعد اصلاح کے لیے لوگ آتے تھے. یہ دو نوجوان اذان نماز سے پہلے آ گئے اور حوض پر بیٹھ کر کے وضو کرنے لگے. حضرت مرزا جان رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں ان لوگوں. ایک کہتا ہے یہ حوض ہمارے تہران کی مسجد سے بڑا حوض ہے یا چھوٹا ہے؟ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. نہیں برابر ہے لیکن گہرائی اس کی زیادہ ہے اس کی کم ہے. یہ ایسا ویسا ہے. وضو کر رہے ہیں اور کرتے کرتے کیا ہو گیا وقت عصر کے بعد سلام مصافحہ. ہم لوگ آئے ہیں تہران سے آپ سے کچھ دینی مسئلہ اور اپنی تربیت کے لیے. تو حضرت نے فرمایا جاؤ بیٹے پہلے تہران کے حوض ناپ کر کے آؤ اور پھر یہاں کے حوض ناپ کر کے لے جاؤ، پھر برابر تم لوگ پہلے فیصلہ کر لو، اس کے بعد مجھ سے تربیت لینا. تم جیسے ایسے فضول کام کرنے والوں کو میرے یہاں گنجائش نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ وہاں کا حوض بڑا ہے، رہنے دو نے بھائی، تم یہاں سے وضو کر رہا ہے نے، اس کے بارے میں سوچو نے. وہاں کا حوض چھوٹا ہے، رہنے دو نے، پہلے اس کے بارے میں سوچو. اگر وہاں کا بڑا ہو جائے گا کیا تو اٹھا کر کے یہاں لے آئے گا؟ یہاں کا چھوٹا ہو جائے گا کیا وہاں لے جائے گا؟ یہ پانی خراب ہے، گندا ہے، کیا ہوگا؟ کیا کر سکتے ہو تم؟ فضول وقت بیکار کرنے والے کو بھی پہلے وقت کی قیمت اور قدر سمجھنے کا کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے سیکھو، پھر آنا میرے پاس اصلاح کے لیے. واپس کر دیے. آج ہمارا ایسے ہی وقت حالات گزر رہے ہیں، سنت سے ہم کو قربت نہیں. میں بیٹھا تفسیر کر کے جامع مسجد گوری پالیہ سے ایک آٹو والے سے اور بیٹھا، وہ ہم سے پوچھتا ہے حضرت آپ کیا ہیں؟ ہم کہیں انسان ہوں. آپ کیا ہیں؟ ارے بھائی مسلمان ہوں. نہیں یہ پوچھ رہا ہوں آپ ہیں کیا؟ ہم کہ اب تو ہی بتا دو میں ہوں کیا، تو ہی بتا میں ہوں کیا. اب کہتے ہیں نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ اہل حدیث ہیں یا یہ ہیں؟ ہم کہنا میں اہل حدیث ہوں، میں حدیث پر عمل کرنے والا ہوں، اللہ کا شکر جتنی توفیق دیتا ہے. ہاں بھائی کیا فضائل اعمال بھی آپ پڑھتے ہیں کیا؟ وہ کتاب تو ایسی ویسی ہے، وہ مولانا ایسے ضعیف حدیثیں اس میں لکھ دیے بہت، ایسا ویسا ہے. ہم نے کہا کہ ظہر کی نماز پڑھا تم نے؟ نہیں حضرت موقع نہیں مل پایا. کیوں؟ جہاں سے آ رہے اس لائن میں تقریباً 6 مسجدیں اس راستے میں، کہیں تو اس کو موقع نہیں ملا. آٹو چلا رہے، کیا گورنمنٹ کی اس میں کچھ چیز لگی ہوئی کہ نماز نہیں پڑھنا؟ تم تو ابھی فرض کی قدر نہیں کرتے، پہنچے ہو تم فضائل اعمال اور یہ اور وہ ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہو. جاؤ پہلے فرض پڑھو، بعد میں شیخ زکریا پر انگلی اٹھانا، وہ حدیث ضعیف لکھیں یا قوی لکھیں، وہ لکھ کر کے جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. میرے نوجوانوں بزرگوں دماغ سے کام لو. حدیث بہت اونچی چیز ہے، مسئلہ بہت اونچی چیز ہے. 18 سال ہم لوگ کھپاتے ہیں، استاد کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں اور ان کے قدموں میں انگلیوں میں دبا دبا کر کے اس سے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے حکم کا غلام بنتے ہیں. پھر کہیں جا کر کے 18-20 سال کے بعد عالم دین کی ایک سند لیتے ہیں، وہ بھی مکمل نہیں علم حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان استادوں کی جوتیوں کے صدقے میں کچھ بولنا لکھنا آ جاتا ہے کسی کو. بیٹھے بیٹھے ایک حدیث کتاب سے نقل کر کے لا کر کے ٹھوک بجانا شروع کر دیتے ہو. امت میں اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہو. سیکھنا ہے کسی ادب سے سیکھو، کسی بڑے عالم کے پاس پہلے بیٹھو، پہلے ان سے سیکھو کیا ہے اس مسئلے کی نوعیت، اس کی کیا ہے حقیقت، یہ مسئلہ کیسے ہے.
کیوں ایسا بیان کیا گیا ہے؟ یہ حدیث پاک میں اس کی نوعیت ایسا ہو سکتا ہے، ایک آدمی پہلے سے آیا ہوا ہے اور ایک آدمی بعد میں آئے گا، ان دونوں کے لیے عمل کا کیا طریقہ ہے؟ یہ محدثین فقہا بتاتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، حدیث بہت اونچی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ ہندوستان میں بہت لوگوں نے جانیں کھپائے ہیں، 80,000 علماء ختم ہوئے ہیں، صرف 35,000 علماء کو انگریزوں نے آگ میں ڈال دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث پڑھانے کی جگہوں پر گھوڑے اور خنزیر کو باندھ دیا ہے، ہزاروں مدرسے بلڈوزر چلا دیا ہے، اور حدیث ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ کی نسبت اور محنت سے آئی ہے۔ سب سیکھو کسی عالم سے بیٹھ کر کے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ سیکھنا پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے، پوچھو، ادب سے پوچھو، سلیقے سے پوچھو، مسئلے کی نوعیت کو جانو۔ آپ ذرا ایک حدیث کی عربی پڑھ کر کے مجھ کو بتائیے تو، پڑھیے یہ عربی جملہ پڑھیے۔ ہاں نہیں پڑھیے، وہی ہم کو سنائیے تاکہ سب سنیں۔ نہیں آپ ہم کو صرف سنا دیجئے، نہیں وہ جملہ بیٹھ کر کے سب سے ہے فجر کے وقت یہاں کے بول رہے ہیں، سنو کرنے کا موقع تو دو، سنو، میں جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہوں، میں سوال کرنے وہ جواب بھی میں دے رہا ہوں، فجر کی بھی بولا نا، ابھی سواب بولے نا کہ جھگڑا وہاں ہے، کہاں ہے؟ فجر کی سنت۔ بیٹھو، لیکن یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ حدیث جو لکھے ہیں کسی سے لکھوائیں، یہ عربی جملہ آپ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ شیخ ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں بخاری کی حدیث ہے۔ نہیں بخاری کے نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم تو تحقیق اللہ کے شکر سے کر چکے ہیں، لیکن یہ عربی حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ صحیح نہیں پڑھ سکتے، میرا دعویٰ ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں، میرا دعویٰ ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو میرے نوجوانوں بزرگوں سنجیدگی کا ماحول۔ اب سنیے جواب میں دے رہا ہوں۔ فجر کی سنت، فجر کے سلسلے میں یہی حکم ہے میرے بھائیو بزرگوں نوجوانوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی سنتوں کے بارے میں الگ حکم، 5 وقت کے بارے میں الگ حکم۔ دوسرا جو حکم ہے فجر کے بارے میں ترمذی کی حدیث، بخاری شریف میں بھی دوسرے کتابوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر فجر کی سنت کے سلسلے میں مجھ کو اتنا بھی اگر موقع ملے کہ ہم اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے، اگر مجھ کو گھوڑا بھی رون دے اور میرے جسم پر چل جائے اور مجھ کو کوئی چھوڑنے کے لیے کہے، پھر بھی میں کیا کروں گا؟ سنت نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس اہمیت کے ساتھ والی حدیث پر عمل کرنے کا فقہا نے طریقہ بتایا، کیسے طریقہ، کیا ہوگا اس کا۔ لہذا ایک آدمی اگر آیا، فجر کی نماز لمبی قراتوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ لمبی قراتوں کے ساتھ ہوتی ہے، سنت کے مطابق اگر پڑھ رہا ہے، یا چھوڑیے چھوٹی سنت ہو، چھوٹی قراتوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ایک آدمی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس صرف فجر کی سنت میں میرا زندگی بھر یہ معمول ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ ہے۔ تو لہٰذا ایک آدمی، علماء کرام، فقہاء کرام، محدثین لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، جب اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ظہر کے بارے میں نہیں فرمایا، مغرب کے بارے میں نہیں فرمایا، عشاء کے بارے میں نہیں فرمایا، اور کسی نماز سنت کے بارے میں نہیں فرمایا، صرف فجر کے بارے میں آپ فرمایا، یہ اتنی خیر و برکت کی سنت ہے کہ تم اس کو گھر سے پڑھ کر کے جاؤ، لیکن اگر موقع نہیں ملا اور فرض اگر تیار ہے تو جلدی سے ان چھوٹی چھوٹی سورتوں کے ساتھ فرض سے پہلے ادا کر لو۔ کیوں؟ فرض نماز پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے اتنا وقت اب تجھ کو نہیں ملے اور وہ مکروہ اوقات آ جائے تو پھر یہ سنت قضا ہو جائے گی، سنت کی برکت سے تم رہ جاؤ گے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں اور نماز شروع ہو گئی ہے، چھوٹی سی سورت پڑھ کر کے اس سنت کو ادا کر لو۔ کتنا لگے گا؟ 3 منٹ لگیں گے، زیادہ 4 منٹ لگیں گے۔ امام صاحب شروع کر دیے ہیں، فرض چل رہی ہے، یہ آدمی فرض کو نہیں چھوڑ رہا ہے بلکہ فرض میں شامل ہو رہا ہے، حدیث پر عمل یہاں بھی ہو رہا ہے، حدیث پر وہاں بھی عمل ہو رہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں فقہاء کرام کہ اگر خدا نہ خواستہ تم ایسے موقع پر پہنچا کہ نماز بالکل آخری درجے میں ہے، امام صاحب تحیات میں بیٹھے ہیں اور اب تم سنت نہیں پڑھ سکتے ہو، کیوں؟ اب تم فرض میں شامل ہو جاؤ۔ فرض میں حدیث پر عمل ہو گیا، یہاں بھی عمل ہو رہا ہے،
حدیث پر یہاں بھی عمل، فرض میں شامل ہو جاؤ. پھر یہ فرض کے بعد سنت کب پڑھیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کی عادت بار بار چھوڑنے کی ہو تو فوراً اس کو پڑھ لے. اگر وقت مکروہ نہیں آیا ہے تو کیا کرو؟ پڑھ لو فرض ہٹنے کے بعد میں. لیکن اگر تمہاری عادت نہیں ہے چھوٹنے چھوڑنے کی تو پھر اس کو اشراق میں پڑھنا، اس لیے کہ فجر کے بعد خطرہ ہے کہ کہیں پڑھتے پڑھتے مکروہ اوقات نہ آ جائیں اور تیری یہ سنت مکروہ میں داخل نہ ہو جائے. تو دونوں فرض میں بھی ہماری سنت فرض میں شامل ہونے کی دو حیثیت بتائے گئے ہیں. اگر اتحیات کے وقت کوئی پہنچ رہا ہے اب وہ سنت نہ پڑھے بلکہ کیا کرے؟ وہ فرض میں شامل ہو جائے. ہاں اگر شروع میں پہنچا ہے تو ظہر میں حکم ہے تکبیر اولیٰ ہی کے ساتھ سنت چھوڑ دو، اور فرض میں حکم ہے کہ تکبیر اولیٰ اگر ہے امام قرات شروع کر دیے ہیں، پہلی رکعت بھی ہو گئی ہے، تجھے ملنے کا اندازہ ہے تو یہ جلدی سے سنت پڑھ لو، قل یا ایھا اور قل اللہ. اسی لیے رسول اللہ نے دوسری کسی سنت میں سورتوں کو مقرر نہیں فرمایا، صرف فجر کی سنت میں مقرر فرما کر کے اپنی امت کو اس طرف توجہ دلائے کہ کسی حال میں اس سنت کو نہیں چھوڑنا. ہاں اگر تم اتحیات کی قریب پہنچا ہے اب نہیں نیت باندھ لینا سنت کے لیے بلکہ کیا کرنا؟ فرض میں شامل ہو جانا. اس حدیث پر یہاں بھی عمل وہاں بھی عمل ہو رہا ہے، کہیں چھوڑ نہیں رہے ہیں، کسی طرح حدیث کو ترک نہیں کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ لکھتے ہیں صفوں میں کس طرح کھڑا ہونا، کس طرح سے. میرے بھائیو بزرگوں سب کہتے ہیں سیدھی صف کر لو، کندھے میں کندھے ملا لو، ایڑیوں کو ملا لو، کندھوں کو ملا لو، یہی تو حکم ہے، یہی تو حکم ہے. صرف میں نے ایک مرتبہ پہلے بتایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صفیں جب اس طرح ترتیب بدلتی تھی تو آپ نے صفوں میں چل کر کے کیا کیے تھے؟ سب کی ترتیب بنائے. تو پیر کو زیادہ پھیلاتا تھا، کوئی کم کرتا تھا، تو آپ نے ایک مقدار بتا دیا، دیکھو اتنا تم پیر اپنا پھیلاؤ جیسے تم معمول کے مطابق کھڑے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، معمول کے مطابق کتنا پیر پھیلا کر کے تو نہیں کھڑا ہوتا ہے کوئی، بلکہ ایک معمول سے کھڑا. پھر اس کی ایک مثال بھی دیا گیا، اتنا پھیلاؤ کہ اگر جو مدینے کے مسجد میں بلیاں ہیں اگر ادھر سے ادھر گزرنا چاہے تو تیرے پیر کے نیچے سے بیچ سے وہ گزر جائے. تو کتنا اس کے لیے جگہ ہوگی؟ معمولی سی جگہ ہوگی. تو یہ جب سیدھا آدمی کھڑا ہوگا تو کندھا بھی ملے گا، ایڑی بھی ملے گی، گھٹنے بھی ملیں گے، اور ایک آدمی ایسے پھیلا دیا تو کندھا نہیں ملے گا، فاصلہ ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں ہم بھی اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں اور یہی امام صاحب اعلان کرتے ہیں صفوں کو سیدھی کر لیجئے، اپنے قدموں کو برابر کر لیجئے، صفوں میں خلل نہ رکھیے. یہ کیوں عمل کر؟ اسی حدیث پر عمل کر رہے. نہ حضرت امام ابو حنیفہ اس کے خلاف بولتے، نہ امام شافعی بولتے ہیں، نہ امام مالک بولتے ہیں، اور نہ کوئی بولتا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، بہت ادب سے میں کہتا ہوں، بہت ادب سے کہتا ہوں، بہت ہی علم کے سلسلے میں بہت ہی عاجزی سے کہتا ہوں، تو اپنے خون اور اپنے مزاج کو ذرا سنجیدگی سے لو. حدیث بہت اونچی چیز ہے، فقہا بہت عجیب و غریب شان رکھتے ہیں. وہ حدیث جو بتائے ہیں اسی کے مطابق ہے مسئلہ. ہم اور آپ عمل الگ الگ ڈھنگ سے کر لیتے ہیں، ہمارے میں غلطیاں آ جاتی ہے جس کو ہم اپنے مزاج میں ناپ تول کرتے ہیں. اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت سارے اس کے احکامات ہیں. اسی لیے الجھن کا شکار مت ہو، کسی اچھے مستند عالم دین سے بات چیت کرو اور اپنی زندگی میں کوشش کرو پہلے میں سنت کے مطابق ہو جاؤں، بعد میں حدیث رسول پر کوئی کلام کرو. پہلے میں نمازی پکے ہو جاؤ سنت کے مطابق پڑھنے کے لیے. آج اگر کسی نوجوان سے پوچھا جائے نماز کی سنتیں آپ بتا دیجئے، نماز کے رکن بتا دیجئے، نماز کے ارکان بتا دیجئے، نماز کی واجبات بتا دیجئے. واجبات بتا دو ذرا کھڑے ہو کر کے. جب واجبات معلوم نہیں رہیں گے تو پھر سجدہ سو کیسے کریں گے؟ اگر غلطی ہو گئی سنت نہیں معلوم رہیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں پہلے سیکھو نماز کی سنتیں، نماز کی واجبات، نماز کی ساری کیفیتیں، بعد میں یہ سب جگہ پر پہنچنا امام ابو حنیفہ نے کیا کہا، امام شافعی نے کیا کہا، امام مالک نے کیا کہا. پہلے موٹی موٹی چیزوں پر عمل کر لو، اپنے مزاج کو بنا لو. استاد پہلے موٹی موٹی باتیں سکھاتا ہے، بعد میں باریکیوں پر لے جاتا ہے. یہ دین بڑی نزاکت اپنے اندر رکھتا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں بزرگوں مسئلہ یہ
چاہیے ہے اگر فرض کھڑا ہے تیار ہے امام صاحب تو سنت کو چھوڑ دو, کیا کرو اس میں آ جاؤ. اور اگر فرض کی نماز کی سنت ہے تو دیکھو کہ امام صاحب کو ہم تحیات تک بھی مل سکتے ہیں تو فجر کی سنت رسول اللہ کی اس حدیث کے عمل کرنے کی بنیاد پر سنت پڑھ لو, بعد میں التحیات تک امام سے ملو. جب نبی نے حکم دے دیا, اجازت دے دیے, تو فقہا کی کوئی بات نہیں چل سکتی ہے, ہماری تیری کوئی بات نہیں چل سکتی ہے. اس لیے رسول اللہ کا یہی حکم ہے. اللہ ہم سبوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا. ایک صاحب دعا کے لیے لکھیں, یا صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے, دعا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے اللہ ہم سب گنہگار و خطا کار و سیاکار ہیں, نافرمان ہیں. اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ عقل سلیم, عقل فہم عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے. آج کی رات اے اللہ بڑی مبارک رات آپ نے بنائی, بے شمار گنہگاروں خطا کاروں کو آپ معاف کر دے. اے اللہ انہی لوگوں میں ہم سب بھی ہیں. اے اللہ نظر عنایت فرما کر ہم سبوں کو معاف فرما دیجیے. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی رضا خوشنودی عطا فرمائیے, خیر کے فیصلے فرمائیے. اے رب کریم رب رحیم, آپ ہم سب کے خالق و مالک ہیں, آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. اے اللہ آج کی رات ہم سبوں کے لیے خیر کے فیصلے عطا فرمائیے. اے اللہ بہت سارے تیرے بندے اعتکاف کی نیت سے مسجدوں میں آ چکے ہیں. اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائیے, اس کے عمل میں ہم سبوں کو بھی ایک حصہ عطا فرما دیجیے. اس بیٹھنے کو کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ رحم و کرم کا خاص معاملہ فرمائیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے, صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرمائیے. ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے فضل سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات ایک منٹ. ابھی حضرت امام صاحب نے حضرت قاری صاحب کے مدرسے کے سلسلے میں اعلان فرمایا تھا. ماشاءاللہ